وہ جو افراد ہیں 40 مرد اور 11 عورتیں وہ حضرت عمر سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل سنت کا موقف بھائی آپ ایک طرف جو ہے وہ اسٹیبلش ہسٹری کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی میرا رجحان ذاتی اہل سنت کا نظریہ طبیعت کا میلان ہے، وہ بھی اہل بیت کی تھوڑی سی طرفداری کرتا ہے، اس پہ تشیع کا ٹھپا لگا کے اس کو خود سے فارغ کر دیتے ہیں. نہیں یہ صعوبتیں برداشت کی ہیں تم لوگوں نے، کہ تم تو رسول کے ساتھ بھوکے کھانا مل جاتا تھا. فغضبت وقالت، کیسا مقدر ہے ان کا. معذرت کے ساتھ قطع کلامی کہہ رہا ہوں کہ کبھی زوجہ نبی غازی بات ہے اور کبھی دختر نبی ان پہ غضبناک ہوتی ہے. مجھے اس چیز پہ حیرانگی ہے کہ طلحہ علوی صاحب کو اس چیز پہ کوئی تعصف نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ میں گھر جلا دوں گا. میں کہتا ہوں اس کا جواب یہ مر جائے نہیں لا سکتے. میں جو ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلش ہسٹری کو آپ نے مجھے یاد کروانا ہے، یہ اس کو آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کہتے ہیں اسٹیبلش ہسٹری سے بے نیاز نہیں ہو سکتے آپ، اور وہ یہی بتاتی ہے کہ ابو بکر عمر تھے، ابو بکر عمر تھے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے، یا مختصر میں مزید عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے تبعیض کا صیغہ نا من المہاجرین والانصار بات ہو گئی. سارے نہیں، مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے گئے. اب آپ یہاں پہ اسٹیبلش ہسٹری کے ساتھ چلیں نا بھائی، آپ کے تمام علماء نے من تبعیض لیا ہے، آپ کے علماء کلام نے اس سے من بیانیہ لیا ہے. اچھا ہاں، وہ کہتے ہیں سب تمام صحابہ کی عدالت ہے ثابت ہوگی. تو بھائی وہی بات ہے، پک اینڈ چوز ہے، جہاں پہ دل کرے لے لو، اس کو نام دے دو اسٹیبلش ہسٹری. یہ بڑا اچھا ورڈ آپ نے یوز کیا، پک اینڈ چوز ہے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا جب کلمہ پڑھنا ذاتی مفاد نہیں تھا، کلمہ پڑھنا اپنے بینک بیلنس کے لیے نہیں تھا، کلمہ پڑھنا اخلاص کی بنیاد پر تھا، مار کھانا تھا. اور تاریخ میں ملتا بھی ہے کہ ہستیوں نے کیا مشقتیں اٹھائیں. مار کھادی کتنے ہوئے تو دکھا دو. بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں. میں اب اس پہ کلام کروں گا نا تو یقین کریں 1 گھنٹہ ہمارا اس پہ لگ جائے گا. ابو بکر عمر کی اسلام کے لیے خدمات، اس پہ بعد میں بات کریں گے، آگے چلتے ہیں ابھی. اچھا مولانا طلحہ علوی صاحب، میرا آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ بند ہوئی، آپ کا وصال ہوا، تو اس کے بعد سب سے بڑا اسلام میں جو مسئلہ کھڑا ہوا مسئلہ خلافت ہے. انصار اصحاب نے بھی باقاعدہ طور پر اختلاف کیا اور سقیفہ بنی سعدہ میں بہت بڑی محفل سجائی گئی جہاں پر انصار کا یہ کہنا تھا کہ ہم سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. پھر بعد 2 خلیفوں کی بات آئی، تو بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا، مہاجرین اور انصار. السابقون الاولون، انصار کو معلوم نہیں تھا کہ بھائی ابو بکر، یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلش ہسٹری، یہ اسٹیبلش ہسٹری میں وہ صحابہ کو نہیں پتا تھا. وہ آگے کہ وہ سابقون الاولون میں ابو بکر، اس کو بلا لو، اس کو خلیفہ بنا لیتے ہیں. یہ جو تکفیر کا رولہ ڈالتے ہیں، یہ جناب سعد بن عبادہ کا نام لیا انہوں نے. پہلی دفعہ جو کافر کہا گیا وہ نہیں کہا گیا، اور عمر کی طرف سے کہا حضرت یعنی آپ خیر یہ تو پھر ایک الگ موضوع ہے کہ سعد بن عبادہ کا، کہ انہوں نے تو آخر تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی. صحیح، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ تشیع کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ روایات بھی پائی جاتی ہیں، من انکر خلافت ابی بکر و عمر، یعنی یہ قول ان کے علماء احناف نے، شوافی نے اس کو بیان کیا کہ من انکر خلافت ابی بکر و بعض نے کہا وہ عمر فهو کافر. اچھا، وہ کافر ہے جو ان کی خلافت کو قبول نہ کرے. صحیح ہو گیا. تو لہٰذا جیسے عرض کی نا، پک اینڈ چوز ہے بھائی. جو ابھی دیکھیں حضرت زبیر، میں صرف تھوڑا سا اس پہ بیان کروں گا. شاہ عبدالعزیز دہلوی جو ہے وہ اپنی کے تحفے میں لکھتا ہے کہ حضرت زہرا کے گھر میں جب یہ حضرت عمر نے دھمکی دی اور کہا کہ آپ کے گھر میں یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر یہ دوبارہ ہوئے تو میں آگ لگا دوں گا وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پہ شاہ عبدالعزیز دہلوی اس کی تحلیل میں لکھتا ہے کہ وہ جناب زہرا کا گھر خائنین کی ملجا اور پناہ گاہ تھا. اب وہاں پہ کون جمع ہوتا ہے؟ حضرت زبیر، امام علی. چلے امام علی سے تو آپ کا کوئی کنسرن ہے نہیں. حضرت زبیر چونکہ اس وقت اہل بیت کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ نے خائنین کہہ دیا، کیونکہ وہ اہل بیت کے ساتھ ہیں اس وقت. بہت سخت بات ہے. تو یہ وہی عرض کی نا کہ جو اہل بیت کے ساتھ، اس لیے اہل بیت کے ساتھ والے صحابہ کا بھی کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہے، باقی سب کا ہے. حضرت عمار یاسر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے تو والد والدہ شہید ہوئے نا، اور اسلام کے پہلے شہید ہیں، تو ان کے آپ کتنے فضائل پڑھتے ہیں اسلام کے لیے. اگر مشقتیں اٹھانے والوں میں آپ اتنے ہی آپ کا دل ان کے لیے دکھتا ہے، تو ابو بکر عمر کے نہ والد والدہ کو کسی نے کچھ کہا ہے، نہ ان کو کبھی کسی نے کچھ کہا ہے مکہ میں. تو جن کو کہا ہے بھائی ان کو آپ نے کتنا پروٹوکول دے دیا ہے. حضرت عمار یاسر کو، اس کے تو ان کے تو قاتل کو آپ کے لوگ بری کروا رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جناب خطا اجتہادی کا ٹیگ لگا کے اس کو بھی بچا لیا جائے. ہو گیا. اچھا اب سلسلہ یاد ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا جو معاملہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ حضرت عمر نے در سیدہ پہ جا کر دھمکی لگائی تھی کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں. اس روایت کا مختصر پس منظر بتائیں اور پھر بتائیں کہ اس روایت کے اندر اصل نگات کیا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے ہم شیخین علیہ السلام پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ چھوٹا ہے. علیہ السلام. بنی سعیدہ میں جب مہاجرین اور انصار کے مابین اختلاف ہوا کہ آخر اسلام دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب مسلمانوں کے سیاسی نظم کی دیکھ بھالی کے لیے امیر بنا لیے تھے.
تو انصار میں سے سعد بن عبادہ کا نام لیا گیا. مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ایک ہوگا. حضرت عمر نے کوشش کی کہ حضرت ابوبکر کو وہاں لے جائے, معاملات کو حل کریں. یہاں پر سقیفہ بنی ساعدہ میں پھر حضرت ابوبکر کے بارے میں فیصلہ ہوا تو کسی نے خبر دی کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں میٹنگ ہو رہی ہے. اچھا اس میٹنگ میں طلحہ زبیر بھی ہیں, مولا علی بھی ہیں, چند اور نام بھی. حضرت عمر وہاں پر گئے ہیں تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ کی عظمت میں کچھ الفاظ باہر کھڑے ہو کر عمر نے. الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب خبر ملی تو حضرت عمر, یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, باہر کھڑے ہو کر, آگے آپ روایت سنیں تب تک میں ان کی کتاب سے یہ روایت نکال لیتا ہوں. یا سیدہ آپ کے بابا ہمیں بڑے عزیز تھے, آپ کے بابا کے بعد آپ ہمیں بڑی عزیز ہیں. اور جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا, یہ ایسی دھمکی ہے کہ وہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا, بات بالکل سچی ہے اور نہیں ہے حافظہ. ابھی میں بتاتا ہوں. صحیح ہے, باہر کھڑے ہو کر کہا کہ آپ رسول اللہ کے بعد ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں. باہر کھڑے ہو کے ہم یہاں تک تو روایت دیکھیں. صحیح ہے. یہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 50 پر نقل کرتے ہیں کہ زید بن اسلم اپنے والد اسلم العدوی سے روایت کرتے ہیں. یہ خود طحاوی صاحب کی ہے. نبی کریم کی وفات کے بعد جب سیدنا ابو بکر کی بیعت کی گئی تو سیدنا علی, سیدنا زبیر کی, رسول اللہ کی بیٹی سیدنا فاطمہ کے ہاں آنے جانے لگے, ان سے مشاورت کرنے لگے اور اپنے معاملے خلافت میں ان سے تقاضا کرنے لگے. بس جب یہ بات سیدنا عمر تک پہنچی تو آپ نکل کھڑے ہوئے, یہاں تک کہ آپ سیدہ کے ہاں داخل ہوئے. اچھا, کیا کہہ رہے ہیں؟ باہر کھڑے ہو, باہر کھڑے ہو, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, داخل. وہ کون سا شخص ہے جو اپنے دشمن کو پہلے پیار کر رہا ہے اور جو رہا بھی رہا ہے, تو رہا بھی ادھر سے ادھر, اور جھوٹ کے پاؤں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, پکڑ لیتے ہیں نا. یہ جو اصطلاح ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب پکڑا جاتا ہے. پاؤں ہونا تو وہ بھاگ جائے, ٹھیک ہے, ہتھے نہ چڑھے. ہم ان کے پکڑیں گے. ابھی کہہ رہے باہر کھڑے تھے. عربی میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پر الفاظ ہیں حتی دخل علی فاطمہ, ٹھیک, داخل ہو گئے اندر. ہاں, جب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مثلا دخلت علی فلاں, یعنی میں فلاں کے پاس گیا, ٹھیک ہے, فلاں کی خدمت میں مشرف ہوا, میں ان کے محضر میں پہنچا, یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے ایک عربی اسلوب کے تحت. اور انتہائی مظلومیت کے اجازت کا بھی لفظ, اجازت کے لفظ نہیں ہے کہ گئے دروازہ کھڑکایا اور جا کر کوئی بات کی, اسلام دو, کچھ بھی نہیں ہے. خیر اس سے ہمیں سروکار بھی نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں, اس کا ان کے استدلال کہتے ہیں کہ جی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. یہاں پر یہ انہوں نے کیا بیان کیا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی, خدا کی قسم تمام مخلوق میں ہمیں آپ کے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں, اور آپ کے والد کے بعد ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. صحیح, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے جملہ کہا اور اس کے اوپر یہ استدلال کر رہے ہیں. جملہ اس پہ بھی تھوڑا سا کلام ہو جائے کہ اس کو ہم ان کا یا جملہ کمپلیٹ ہو پھر اس پہ کلام کرتے ہیں, چونکہ یہ تعارض بیان کرنے لگے ہیں. صحیح ہو گیا. خلاصہ میں روایت میں بیان کر دوں. وہاں پر یہ الفاظ محبت بھرے جملے بولنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں, اے فاطمہ, آپ کے گھر میں جو میٹنگ ہو رہی ہے, آپ اجتماعیت کو توڑنا چاہتی ہیں. مفہوم بیان کر دوں. وہاں پر بحث ہوگی اور آپ یہاں پر کچھ اور معاملات لے کے بیٹھ گئی ہیں, تو وہاں پر جملے بولے سیدنا فاروق اعظم نے, اگر ایسا ہوا اور مجھے کچھ اجتماعیت کو توڑنے والی بات پتہ چلی تو میں اس گھر کو واقع لگا سکوں. یہ الفاظ جی جی. سیدہ فاطمہ اندر گئی اور سیدہ کائنات نے مقیم خاتمین سے کہا کہ اوپر باہر دھمکی دے رہا ہے. آغا چیلنج کرتا ہوں, یہ الفاظ کہ حضرت فاطمہ اندر گئیں اور ان سے کہا کہ عمر باہر دھمکی دے رہا ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ یہ کہیں گے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, یہ مفہوم بالآخر مفہوم محتاج ہے الفاظ کا. صحیح ہے. آپ مجھے کوئی عربی متن میں سے اپنی ہی کتاب سے, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا نا, یہ الفاظ دکھا دیں کہ وہ افراد اندر موجود تھے اور حضرت زہرا گئی ہیں, ان سے کہا کہ دیکھو عمر باہر دھمکی دے رہے ہیں. اچھا, یہ الفاظ نہیں ہے. آگے یہ بھی کہتا ہے کہ جاؤ بیعت کرو. ٹھیک ہے, ہاں وہ تو ہیں, بیعت والے الفاظ ہیں, بیعت یعنی بیعت کے جملے ہیں, لیکن یہ والے الفاظ نہیں ہیں. صحیح, کہ بھائی اندر موجود تھے, گئی ہیں. میں اس کے برعکس دکھاتا ہوں انہیں کی کتاب سے اور اصل روایت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا, اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا, کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک راوی یہ بیان کر رہا ہے کہ ابتدا میں تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ یعنی بڑے محبت بھرے الفاظ کہے. دیکھیں یہ تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ عقلی اور منطقی چیزیں ہیں, اور یہ عام. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں شہباز بھائی فون کیا آپ کو, شہباز بھائی دیکھیں آپ سے محبت دوستی اپنی جگہ پر, ٹھیک ہے, لیکن اگر آئندہ یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں پھر اس میں اپنی محبت اور دوستی کو درمیان میں نہیں لاؤں گا. یہ نہایت مستعمل چیز ہے. صحیح ہے. اچھا, اس کے علاوہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ جب مومنین کے دو گروہ آپس میں ہوں تو ان میں اصلاح کی کوشش کرو. اگر پھر بھی مثلا ایک گروہ نہیں مان رہا تو اس کے خلاف جنگ کرو, ٹھیک ہے, جہاں تک کہ وہ خدا کے راستے پر آ جائے. ٹھیک ہو. سوال آپ سے سوال کرتا ہوں, خدا مومنین سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. بے شک. یہ کیسی محبت ہے, کہہ رہا ہوں ان سے لڑو. ٹھیک ہے, یہ کیسی محبت ہے بھائی. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جب مومنین کے دو گروہ آپس میں
मद्दे मुकाबले आ जाएं, ठीक है, तो उनमें कोशिश करो कि इस्लाह का पहलू सुलह निकले, करवाओ। ना हो तो फिर उसके खिलाफ लड़ो ताकि वो खुदा के रास्ते पे आ जाए। यानी यहाँ पर ये दिलसोजी है, ठीक है, यानी ये कहेंगे खुदा की दिलसोजी है। वो कह रहे हैं कि चूंकि ये रास्ते से हट गए हैं, इनको लाने के लिए, खुदा के रास्ते पे लाने के लिए लड़ो। सही है। एक और मिसाल देते हैं जो निहायत करीने के आस है। ये एक आयत से इस्तेदलाल था, आम फाम भी हम इस्तेदलाल रख चुके हैं। सूरह यूसुफ की तरफ चलते हैं हम। सूरह यूसुफ में है, हजरत यूसुफ के भाई क्या कहते हैं कि हम अपने बजान, क्या वजह है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते, हालांकि हम इसके खैर खां हैं। अच्छा, यानी हम खैर खां इन्ना लहू लनासिहून, सही। हम तो खैर खां हैं, आप हम पे एतमाद नहीं करते, हम तो नसीहत, यानी इसके बड़े खैर खां हैं। कल आप हम इसे हमारे हमरा भेज दीजिए। ये आयत नंबर 11 है। आयत नंबर 11 से पहले चले ना, तो वहां पर कहते हैं, उसमें क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं कि यूसुफ को कत्ल ना करो, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे करते हैं किसी गहरे कुएं में डाल देते हैं। ये आयत नंबर 10 है। ठीक है, आयत नंबर 10 में प्लानिंग हो रही है कि हम यूसुफ को कत्ल नहीं करते, बल्कि हम उसे गहरे कुएं में डाल देते हैं। कोई काफिला आएगा, निकाल के ले जाएगा, हमारी जान छूट जाएगी। जो कि देखा ना, अल्लाह का नबी यूसुफ से बड़ी मोहब्बत करता है, हसद आ गया। हसद आ गया। 10 नंबर आयत में ये बात की, 11 में कहा कि हम तो बड़े खैर खां हैं। खैर खा है। भाई वो वहां पे कह रहे हैं कि कत्ल नहीं करते, हम वहां पे फेंक देते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं बड़े खैर खां हैं। हाँ, झूठे का हाफजा नहीं होता। ये तो मुनाफकत हो गई ना। हाँ, आप कहते हैं झूठे का हाफजा नहीं होता। अल्लाह याजुबिल्लाह। आपने देखें कुरान के उसलूब से नावाकिफ लोग, सही। ठीक है, क्योंकि जब तासुब की ऐनक आप लगा लेंगे ना, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ये स्टैब्लिश हिस्ट्री का, जैसे मैं कहता हूँ ना, एक टैग लगाया हुआ है, नया तरीका है, तरीका वारदात है। एक इस्तेलाह इस्तेमाल है, गल पे ढोल बजाना ठीक है, पैंदा, ये वही। वो बजा रहे हैं, बस बजा रहे हैं मोहब्बत बस, के ढोल बजा ठीक रहे है। हैं। कल इसे आप हमारे हमरा भेज दीजिए, आयत नंबर 12, ताकि कुछ खा पी ले और खेल कूद ले, हम यकीनन इसकी हिफाजत करेंगे। वो तो कह रहे हैं हिफाजत करेंगे, आप कहेंगे उन्होंने हिफाजत की? सही। हिफाजत की उन्होंने? भाइयों ने नहीं की। कुरान मजीद ये उसलूब मुनाफिकत नकल कर रहा है कि एक बात क्या की और उसके बरअक्स अमल किया। यहां पर मिन वही ये हद तक हमारे मतलूब को साबित करती है कि भाई एक तरफ तो तुम ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हो कि जनाब मैं आप बड़े महबूब हैं, फिर आगे खुद वो कह रहे हैं कि लेकिन ये चीज माने नहीं है, चीज माने नहीं है। खुद बयान कर रहा है कि ये चीज जो ये अमल है ये माने नहीं, असलन इसमें नकारत नहीं है। हाँ, आपके जहन की शरारत हो सकती है, इसमें नकारत नहीं है। अच्छा, ये मुझे इस चीज़ पे हैरानगी है कि तलहा अलवी साहब को इस चीज़ पे कोई तासुफ नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि उन्होंने धमकी दी है कि मैं घर जला दूंगा। वो कहते हैं जी देखिए, नकारत से तो इस रिवायत का इनकार कर रहे हैं ना कि ये नकारत आ गई, पहली नकारत इस रिवायत में ये है, तो इसका तो हमने जवाब आगे खिदमत में अर्ज कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि वो उमर साहब दाखिल हुए, घर में दाखिल हुए, और ये नहीं थे, ये मैंने कहा कि मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। अब इनकी रिवायत कहती है कि खुद ये जो तर्जमा कर रहे हैं सफ़ा नंबर 51 पे, कहते हैं कि मैं हुक्म दूंगा इन तमाम घर में मौजूद अफराद पर घर को जला दिया जाए। रावी कहते हैं पस जब सैयदना ब्रैकेट में लिखा घर में मौजूद अफराद पर घर जला दिया जाए। रावी कहते हैं पस जब सैयदना उमर बाहर चले गए। हाँ भाई, जब बाहर थे तो फिर कहाँ बाहर चले गए? नहीं, दाखिल नहीं हुए ना। आप कहते हैं दाखिल नहीं हुए, जो आप कह रहे हैं कि बाहर थे ही, तो ऑलरेडी फिर बाहर कहाँ चले गए? आपने कहा कि वो एंकर ने 2-3 दफा जुमला दोहराया कि बाहर थे। अभी पूछ देखते हैं, कहा है इन्होंने, ये पहले कह चुके हैं। हाँ, जब तक तुम बैत करना चाहो, अंदर मौजूद था। अच्छा, घर के अंदर सैयदा ने आकर हज़रत उमर की वो सारी बात बताई और बैत पर कहा अंदर मौजूद होने का हाँ, हज़रत अली अंदर। अच्छा, देखते हैं ये क्या, खुद तर्जुमा इनका बढ़ते हैं। रावी कहता है जब सैयदना उमर बाहर चले गए तो सैयदा फातिमा, ये हजरात सैयदा फातिमा के पास आए। अच्छा, आपने क्या कहा? सैयदा गई उनके फातिमा पास, जाती हैं। वो अंदर थे तो वो गई हैं, वो कहते हैं उमर ये कह रहा है, तो ये हजरात सैयदा फातिमा के पास आए। अच्छा, अरबी की तरफ आ जाए, क्या कहते हैं कि फलम खरज उमर, जब उमर निकला, जाऊहा, ये लोग हजारा के पास आए। ठीक, उमर चला गया तब ये लोग आए। ये लोग आए। ठीक है, फिर कहा क्या तुम जानते हो कि उमर कद जानी तालमून, तुम जानते हो कि उमर जो है वो मेरे पास आया था और उसने खुदा की कसम उठाई। अब हजरत ज़हरा जो जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं कि वहां पे ये कह रही हैं कि ओ अबू बकर की बैत कर लेनी चाहिए ना, कहती हैं कि उमर आया था, खुदा की कसम जलाला उठाकर गया है और कहता है कि मैं इस घर को, इस घर वालों समेत आग लगा दूंगा। आगे जुमले इसके तर्जुमे की तरफ चलते हैं। और खुदा की कसम उमर ने जो कहा है वो उसे जरूर पूरा करेगा। अच्छा भाई, उमर शनास, उमर को उस जमाने के लोग ज्यादा जानते हैं या आप और मैं? सही बात है, उस जमाने उमर के की लोग ज्यादा तबीयत जानते में ये चीज है। सही है। उमर खवातीन पे तशद्दुद करने में, या मसलन रसूल की बारगाह में भी वो उठ के कहता या रसूल इजाजत है मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। अच्छा, ठीक है। और भाई जो शख्स रसूल का ऐसे पीछे से, बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह उस रईस मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ने लगे, उमर ने ऐसे दामन से पकड़े, पीछे गए, पीछे हो ना जरा, अल्लाह याज़ुबिल्लाह, पीछे हो जरा,
کیا کر رہے لا حول ولا ہیں؟ قوت منافقین کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا بھائی. جن کے ہاں شریعت تم زیادہ جانتے ہو رسول سے. ہاں جو صلح حدیبیہ میں رسول کے اوپر شک کر دیا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حق پہ ہیں. تو کیا ہمارے جو مقتولین ہوں گے وہ جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ رسول نے کہا کیوں نہیں جائیں گے. تو پھر کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں. صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے. بخاری میں وہ الفاظ نہیں ہیں، باقی صحیح ابن حبان اور دیگر مصنف وغیرہ میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے جس طرح میں نے رسول کے اوپر صلح حدیبیہ میں شک کیا ویسا شک نہیں کیا، تو اس کا کفارہ بھی اس نے دیا اچھا کہ اس شک کا. ٹھیک ہو. وہاں پہ رسول کی اس میں شک کیا. یہ عمر کی طبیعت آپ کو بتا رہا ہوں. اور بخاری میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے رسول نے یہ کلام کیا، رسول کی بات سے قانے نہیں ہوا، صحیح. غصے کی حالت میں وہاں سے گیا ہے. اچھا بڑا غصہ آیا ہوا تھا رسول کی بات پہ، یہ رسول کا عمل درست نہیں ہے، غصہ آیا ہوا تھا. ابو بکر کے پاس جاتا ہے، بخاری کی روایت کے یہ الفاظ ہیں. اچھا اب یہاں پہ آپ کا جھوٹے کے پاؤں نہیں ہوتے، آپ کی خیانت تو یہیں سے پکڑی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمر نے بڑے ادب و احترام سے باہر کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے اور جناب اندر وہ لوگ موجود تھے اور ہزارہ سے کلام کر کے چلا گیا. صحیح ہے. یہ آپ نے ایک غلط چیز پورٹری کر کے لوگوں کے سامنے کوشش کی. آگے سنیں. جاؤ بیعت کر کے آؤ اور تب تک واپس نہیں آنا. یہ الفاظ بیان کیے اس نے کہ عمر جو کہتا ہے پورا کرے گا، یعنی مفہوم میں یہ بات ہی نہیں کر رہا بھائی، صحیح. وہ نہیں کر رہا، بس یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت زہرا گئی ہیں، کہا جاؤ بیعت کر کے آؤ. بیعت کر کے آؤ. ٹھیک ہے. یہ ایک عجیب واقعہ ان لوگوں کی، جو آپ نے شروع میں بھی کہا نا کہ حقائق کو چھپانے کے لیے بڑی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. بیعت نہ ہو جائے. عمر نے جو کہا ہے وہ کر دے گا. اچھا یہ پوری روایت ہے. خدا کی قسم کھائی ہے. یہ پہلے تو میں نے درمیان میں بتا دیا کہ سیدنا فاروق اعظم ایک طرف سیدہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور آگے پھر نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. اسی میں ہی آپ سمجھتے ہیں نفرت کا اظہار کر. وراثت کے لیے کتنی بڑی دلیل ہے کہ کوئی بھی زیرو جو دانشور ہے وہ یہ نہیں مان سکتا اسٹیبلش نالج کی روشنی میں. اسٹیبلش. یہ لفظ اسٹیبلش کہاں سے سیکھا ہوگا؟ یہ غامدی صاحب سے متاثر افراد اچھا ہیں. اچھا صحیح صحیح. پر کبھی بھی اس طرح گفتگو نہیں کرتا. ہاں اگر آپ اتنے میٹھے انداز سے بات اگر آپ ادب سے واقف ہے نا، کلامی ادب ہو یا اردو زبان کا جو اعلیٰ کلام بھائی اردو ادب سے ہر کوئی واقف ہے، کلام عرب سے بھی واقف ہے. ہم تو قرآن مجید سے دلیل دے چکے ہیں، اردو ادب میں بھی یہ چیز مستعمل ہے، بہت زیادہ مستعمل ہے. ہے گفتگو کیسے کی جاتی ہے. وہ اپنے بغض کو اور اپنے معاملات کو کھل کے بیان کرتا ہے. اور جہاں اگر میں بولوں کہ سازش کے تحت سازش کہاں وہ تو کھلا کر رہے ہیں. سازش ہوتی تو تشیع کو پتہ چل جاتی. حضرت حسن کا قاتل پتہ چلا ہے کسی کو سازش ہے نا. مظلومیت ہے اہل بیت کی. بھائی نہیں پتہ چلا کیونکہ تم لوگوں نے، ہمارے یہاں تو معلوم ہے نا، تمہارے یہاں معلوم نہیں ہے. تمہارے یہاں معلوم تمہارے یہاں معلوم نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کے ہاں مشاجرات صحابہ کا ایک چورن بہت زیادہ بکتا تھا. بالکل ایسے ہی. اس کو لے کر تم لوگوں نے کتابوں کو آگ لگائی. احمد ابن حنبل جیسا بندہ کتابوں کو آگ لگا دیتا تھا جب پتہ چلتا تھا اس میں معایب موجود ہیں، معاویہ کے عیب موجود ہیں. کتاب فنار. ابو بکر عمر کے مسالے پہ کتاب میں لکھی جاتی تھی کتاب فنار. بھائی آپ نے الاستیعاب ابن عبد البر کو مورد عطاب قرار دیا اس وجہ سے کہ اس کی کتاب بہت اچھی ہے، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ اس نے صحابہ کے بارے میں ہر چیز نقل کر دی ہے. احتیاط کرنی چاہیے تھی یہ چیزیں. مومنین علیہ السلام کا صحیفہ بھی اسی وجہ سے قبول نہ کیا. وہ بھائی ان کے ہاں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ اس قبول کر لیتے تو اس میں شان نزول تھا، اس میں ساری چیزیں پتہ چل جاتا کہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، تمہارے کون کون سے اس میں وڈیرے شامل ہیں، تو سب کچھ پتہ چل جاتا. آگے چلیں جی. غنی کا سازش ہے تو حضرت عمر اگر سازش کے تحت پہلے محبت دکھا رہے ہیں پھر حضرت عثمان غنی کے آپ کی تمام کتابوں میں کون کون شامل تھے صحابہ. آپ اسٹیبلش ہسٹری کو لے کے چلتے ہیں بھائی، جن صحابہ کی معرفت ان کتابوں سے لے رہے ہیں انہی صحابہ کی حرکتیں ان کتابوں سے نہیں لے رہے. ہاں بالکل. بھائی کون صحابی تھا؟ آپ کو وہی کسی پہ آئی ہے؟ رسول کی حدیثیں ہیں، کوئی ایک رسول کی حدیث بتا دیں جس میں 1,24,000 1,12,000 صحابہ کا تعارف ہے. صحیح. بھائی یہ کیا ہے؟ سارے صحابی ہیں. صحیح ہو کوئی حدیث ہے؟ نہیں ہے. کہاں سے لیا؟ بھائی اسٹیبلش ہسٹری ہے. اسٹیبلش ہسٹری کہاں سے پتہ چلی؟ ان کتابوں سے پتہ چلی. کون سی؟ معرفت الصحابہ سے پتہ چل گئی، ٹھیک ہو گیا. علی صحابہ سے پتہ چل گئی، ٹھیک ہے، الاستیعاب سے پتہ چل گئی، صحیح. علی نابا سے پتہ چل گئی، وغیرہ وغیرہ. تو آپ ان صحابہ کی معرفت جاننے کے لیے ان کتابوں کے محتاج ہیں. انہی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان صحابہ نے یہ کام کیے ہیں. صحیح. وہ نہیں مانتے. وہ نہیں مانتے. ہاں پک اینڈ چوز جو کہا تھا. صحیح ہو گیا. آگے چلیں. دکھا رہے تو آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ آپ کے بقول تو وہ کھول کر بغض کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی دنیا سے رسول اللہ رخصت ہوئے انہوں نے اپنے اصل کرتوت دکھانے شروع کر دیے. تو یہاں تو رسول کی زندگی میں بھی اصل کرتوت دکھائے ہیں، ایسا نہیں ہے. رسول کی زندگی میں حضرت عمر نے جگہ جگہ پہ کرتوت دکھائے ہیں بھائی. اور کئی آپ کے صحابہ نے آخری حج کا، رسول کا جو حج تھا اس میں، مسلم بخاری کی روایتیں اتنی شرمناک روایتیں ہیں، یہ جرت نہیں کر سکتا یہ روایت پڑھ دے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ یہ روایتیں پڑھنے کی جرت کرے کہ آخری حج کے موقع پر جب رسول نے ان کو حکم دیا کہ بھائی یہ درمیان میں جو ہے وہ کیونکہ قربانی کچھ لے کر آئے تھے کچھ لے کر نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، اب تم لوگ تمہارا یہ جو ہے نا یہ درمیان میں حلیت ہے، تم جاؤ بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو، ٹھیک ہے.
تو صحابہ نے کہا اچھا اب ہم جائیں بیویوں کے ساتھ جماع کریں وغیرہ, اور بعض نے تو اشارہ کیا اعلی تناسل کی طرف صحابہ نے کہ ہم جائیں اور جب ہم مینا کی طرف آئیں تو ہمارے عضو تناسل سے منی ٹپک رہی ہو. اللہ رسول اللہ غصے کے عالم میں, عائشہ دیکھتی ہے یا رسول اللہ کیا ہوا, کہا کہ ان لوگوں کو میں ایک چیز کا کہتا ہوں اور یہ لوگ نہیں مانتے. اللہ اکبر, کب رسول کی بات نہیں مانتے, رسول کی بات نہیں مانتے, غصے میں. اور حضرت عائشہ ابتدا میں کہتی ہیں کہ یہ جو کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو غصہ دلایا ہے, اللہ ان کو فلاں کرے فلاں کرے, بددعا کی حضرت عائشہ نے, بددعا دیتے, بددعا دیتی ہیں حضرت عائشہ. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ایک چیز کا حکم دیتا ہوں اور یہ لوگ نہیں مانتے. رسول کی مخالفت خود حج کا موقع, یعنی یہ رسول 23 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا رسول 23 سال کے عرصے میں, یہ تو صحابہ کے اوپر قدغن, یہ رسول کے اوپر قدغن آتی ہے کہ 23 سال کے عرصے میں رسول اپنے صحابہ تربیت نہیں کر سکے. اچھا بھائی نبیوں کے اوپر قدغن آتی ہے. حضرت نوح نے کتنا عرصہ لگایا, پھر تو حضرت نوح پہ قدغن آنا چاہیے. بھائی اتنا عرصہ لگا کے قوم پہ لگایا, بیوی پہ بھی لگا لیتے. صحیح بات, بیٹے کو نہیں بچا, بیٹے کی تربیت نہیں کر سکے. بھائی آج اگر کسی کا عام بندے کا بیٹا وہ پٹری سے اتر جائے, لوگ کہتے ہیں یہ والدین کی تربیت. بھائی نبیوں کی بیویاں, نبیوں کی اولاد وہ پٹری سے اترتی رہی ہے. یہ آپ صحابہ کے اوپر یہ پتہ نہیں ایک اسٹیبلش ہسٹری, وہ بھائی وہ بھی تو اسٹیبلش ہے نا, وہ بھی تو چلتی آ رہی ہے اور اس میں سب کا اتفاق ہے. وہاں پر آپ لوگوں کی زبانیں نہیں کھلتی, یہاں پر آ کر عصمت کا صاحب کو لبادہ اڑا دیتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول نے صحابہ تربیت کی اور صحابہ پورا کام کر جائیں. صحیح, یہ عجیب آپ لوگوں کی منطق ہے. ٹھیک, یہ بات. دوسری بات یہ روایت کے اندر ایک راوی ہے اسلم العدوی. اب تھوڑی ٹیکنیکل بات آ گئی, اصل مدعے پہ آ گئے ہیں جس پہ ہم اس روایت پہ آج کی ہم اپنی نشست میں کلام کریں گے. ٹھیک ہو گیا. غلام ہے. اچھا روایت کے براہ راست جانتا ہے. اس پر بعض اہل علم یہ کہتے ہیں روایت ٹھیک ہے, بعض اہل علم کہتے ہیں روایت میں ارسال ہے. جو بنیادی بحث ہے وہ ارسال کی, میں اس کو انشاءاللہ واضح کروں گا. اسلم العدوی, یہ بعض کہتے ہیں روایت ٹھیک ہے, بعض اہل علم آٹے میں نمک کے برابر لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. اچھا, ہم اس سے پہلے ایک سوال کریں گے. آپ اسٹیبلش ہسٹری کو مان رہے ہیں نا, 1000 سال میں یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل ہوئی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب میں یہ روایت نقل ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اپنے علماء کے نام بتائیں جنہوں نے اس روایت پر کلام کرتے ہوئے اس کو رد کیا ہو. اچھا, معاصرین میں تو آپ لے آتے ہیں نا, صحیح, آپ اسٹیبلش ہسٹری کے تحت آئیں. ٹھیک ہو, آپ فالوور ہیں کس کے, اسٹیبلش ہسٹری کے. یہ ہمارا اگلا چیلنج ہے ان کو. آپ ہیں فالوور اسٹیبلش ہسٹری کے. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس زمانے سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے, شیعہ سنی کا اتفاق چلتا ہے, اور اسٹیبلش ہسٹری میں آپ شیعہ سنی کو لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اسٹیبلش ہسٹری وہ ہوتی ہے جس کو شیعہ سنی دونوں مان لیتے ہیں, دونوں کے ہاں یہ چیز اتفاقی پائی جاتی ہے. آپ ہم اسٹیبلش ہسٹری کو محدود کر دیتے ہیں, آپ کی ہی اسٹیبلش ہسٹری مان لیں گے. ٹھیک ہے, آپ اپنی کتابوں سے مصنف ابن ابی شیبہ بخاری کا استاد ہے. ٹھیک ہو, بخاری سے پہلے کا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, بخاری کا استاد, بخاری کا بھی استاد ہے یہ. ٹھیک ہے, تیرے بھی استاد نے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ اسٹیبلش ہسٹری کے تحت لے آئیں کہ آپ کے علماء مسلسل اس روایت کو رد کرتے ہیں. وہ آپ کے علماء تو مانتے آئے ہیں, وہ جہاد پیش کی ہیں انہوں نے, اور چوٹی کے علماء آپ کا اور میرا دیکھیں یعنی رد نہیں کیا, صرف توجیہ کی ہے. توجیہ کرتے تھے نا, توجیہ کرتے کہ یہاں پر ضرورت یہ پیش آئی کیونکہ خلافت ایک مسلمانوں کا اجتماع ہو رہا تھا. اور بعض دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی میں اس کو تشبیہ اس لیے دے رہا ہوں چونکہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی جملے استعمال کیے گئے. اچھا, کہ جو لوگ امام حسین کے خلاف نکلے نا, ابن عربی المالکی من القواسم میں یہ بات نقل کرتا ہے کہ جو لوگ امام حسین کے خلاف نکلے انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے حدیث سن رکھی ہیں کہ جو شخص بھی اجتماع کو توڑے گا اس کے اوپر تلوار اٹھاؤ, کوئی بھی ہو. اچھا, کوئی بھی ہو تلوار اٹھاؤ. یزید کے اجتماع کو بھی توڑے گا تو تلوار اٹھاؤ. وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی ان کے یہاں حدیثیں پائی جاتی ہیں بخاری مسلم میں, اگر تمہارے اوپر کوئی بدبخت کوئی فاسق و فاجر بھی تمہارے اوپر مسلط ہو جائے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. تمہارا امیر, ان کا عصمت تھوڑی شرط ہے. بلکہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک ٹک ٹاکر مولوی نے یہ بات کی بھی ہے. وہ تمہارے ہاں شرط نہیں ہے کہ امیر جو ہے وہ معصوم ہونا چاہیے. امیر فاسق بھی اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے. جو اس کے خلاف جائے گا ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دو کائنن من کان, وہ کوئی بھی ہو. تو لہٰذا وہ چاہے حضرت امام حسین ہو چاہے وہ زہرا ہوں. تو حضرت عمر نے یہ کھلی دھمکی دی. بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر کے یہ جو الفاظ ہیں یہ اسٹیبلش ہسٹری ہماری یہ بتلاتی ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ محبت کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر دوسری طرف ہم یہ کام کر دیں گے. تو حضرت عمر کے صحیح اسناد کے ساتھ روایات موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی اس امر میں ہماری مخالفت کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا, جو کوئی بھی مخالفت کرے گا. تو یہ مخالفت کر رہے تھے. آگے سنیں جی. حضرت عمر کا غلام ہے. تاریخی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ سیدہ کائنات کے رخصت ہو جانے کے کئی ماہ بعد یہ حضرت عمر کی غلامی میں آیا. اچھا, سیدہ کائنات کا وصال ہوا ہے. شیعہ روایت کے مطابق
76 दिन आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सुन्नी रिवायत के मुताबिक 6 माह सैयदा फातिमा सूरी की रिवायत के मुताबिक। जी सैयदा फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। इन दोनों रिवायात को मिला लें तो शिया रिवायत के मुताबिक 3 माह का वक्फा है और इधर लेने तो 6 माह से 8 माह का वक्फा है। 11 हिजरी जुल्हिज्जा के महीना में हजरत उमर को अमीर बनाकर भेजा था हजरत अबू बकर ने हज का। उस मौके पर हज के मौसम में असलम को इन्होंने अशरियों से खरीदा। अच्छा, ये तो रिवायत साबित नहीं हुई। तो अच्छा। ये हजरत रद्द हो गई। ये कब आ रहा है? जुल्हिज्जा के महीना में। सैयदा का विसाल हो रहा है रमजान के महीना में। शिया रिवायत के मुताबिक आप जमाती उल ऊला या सानी इसको जरा स्टैब्लिश कर ले अपना इस्तेलाल, फिर हम इसका जवाब देते ठीक हैं। हो गया। वहां हो रहे हैं, तो ये वहां पर है ही नहीं। अब यहाँ पर शेख सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है हजरत उमर ने उसको वहां पर खरीदा, वो मदीना में उससे मौजूद नहीं था, हजरत उमर ने खुद बताया होगा, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर हजरत उमर ने खुद बताया होगा तो आप भी इल्मुल इस्नाद से वाकिफ हैं। जब रावी अपने शहर से कोई बात नकल करे तो वो कहता काला समिअतु या अन। जी जी बिल्कुल सही। ऐसे बात हदसना हदसनी वास्ता से वास्ता जिक्र यहाँ पर असलम अल-अदवी बराह रास्त वाकया नकल कर रहा है जिससे तासुर ये मिल रहा है कि वो देख रहा है। यहाँ पे मैं छोटा सा सवाल करूंगा। सवाल ये करेंगे, अब इन्होंने जो इस्तेदलाल कायम किया वो ये कि असलम अल अदवी जो इस उमर का गुलाम है, हाँ। नाज़रीन के लिए वाज़ेह कर दें, ये जो इस रिवायत को नकल कर रहा है वो असलम अल अदवी उसका नाम है। ठीक है, सिका रावी है, काबिल एतमाद रावी है, सही। ताबीइन में से है, सही। खैरुल कुरून का हिस्सा है। अच्छा, ये कहते हैं कि इसको ख़रीदा गया है ज़िलहज्जा के महीने में, जनाब ज़हरा की शहादत के काफ़ी चंद महीनों बाद, 4-5 महीनों के बाद। हो गया। अच्छा, और कहाँ पे ख़रीदा है? हज के मौसम में मक्का में ख़रीदा है। सवाल आपसे ये है, सवाल आपसे हमारा ये है, आप कहते हैं, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि मैं शहबाज साहब से ना, आप रहते हैं फैसलाबाद में, ठीक है, मैं आपसे मिला हूँ कराची में, सही हो गया। तो मैं कहूँगा कि मैं शहबाज साहब से ना फ़लाँ मौसम में कराची में मिला था, तो इसका मतलब है मैं आपसे फैसलाबाद में मिल ही नहीं सकता, या आप फैसलाबाद में हो ही नहीं सकते। ये दलील है इस चीज़ की? नहीं, आप ये साबित करते कि भाई तारीख़ी तौर पर ये चीज़ मुसल्लम है, साबित करें, जुर्रत है आप में से किसी में, साबित करें कि तारीख़ी तौर पर ये मुसल्लम है कि उमर के ख़रीदने से पहले ये शख्स मदीने आया ही नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक बात तब बनेगी। कंटेनर लगाए हुए थे हज़रत अबू बकर उमर ने, हाँ, उसके पास वीज़ा नहीं था वहाँ का, पासपोर्ट नहीं था, तो लिहाजा वो मदीने जा ही नहीं सकता। अब मसला कहाँ पे आ गया? कहते हैं ये रावी बयान कर रहा है, मसला यहाँ पे बड़ा दिलचस्प है। एक सिका रावी कह रहा है मैंने ये वाकया बयान कर रहा है और वो तासुर ये जा रहा है, वो देख रहा है, खुद बयान कर रहा है, तासुर जा रहा है, देख रहा है। एक सिका रावी एक वाकया बयान कर रहा है, तासुर ये जा रहा है कि वो देख रहा है, वो कह रहा है मैंने देखा है, ये कहता नहीं तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, मैं देखा है। आजा, अब आपने ये साबित करना है कि ये रावी मदीने में था ही नहीं, ठीक है, वो कह रहा है मैंने देखा है, आया भी नहीं, हाँ, कभी आया भी नहीं है, वो उसी वक्त आया जब उमर ने खरीदा है। भाई वो अब इसमें जम कैसे करेंगे? इसमें आसान चीज़ है कि ये शख्स जो है, क्योंकि इसने रसूल के साथ 2 सफ़र किए हैं, ठीक है, इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि इसने रसूल का ज़माना दर्क किया है, लहू इदराक, ठीक है, ये जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक नुक्ता ये है। दूसरा ये है कि पहले जिस शख्स की गुलामी में था, जिससे उमर ने ख़रीदा है, अपने उस पहले साहिब के साथ या अपने पहले मालिक के साथ मदीना में हो, मदीने में रहता हो। भाई एक सिका रावी है, ये तो आप कहते झूठा है, झूठ बोल रहा है, भाई तूने देखा है, उसकी रिहाइश भी साबित नहीं है कि कहाँ रहता था वो। आप कह रहे हैं कि जी ये क्या कहते हैं, हबशा से आया था या फलां जगह से आया था। भाई ठीक है, अपने उस पहले मालिक के साथ क्या ये मदीने नहीं आ सकता? ठीक है, हम कहते हैं चले मदीना में इसकी रिहाइश भी नहीं थी, ठीक है, तो फिर ये बताएं कि नहीं आ सकता, इसके ऊपर आपके पास क्या दलील है? कोई एक दलील तो पेश करें कि ये मदीना में नहीं आ सकता था। एक नुक्ता ये है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये हमारे लिए साबित कर दें। फिर एक और जो ये चीज़ बयान कर रहे थे कि हमारे लिए साबित करें कि इसने अपने शेख से सुनी ये बात, वो सिमा साबित कर दें। ठीक है, हज़रत आयशा से एक रिवायत है, एक नहीं कई रिवायतें। हज़रत आयशा कि भाई रसूल के ऊपर जब गार हिरा में वही आई, रसूल मतलब ख्वाब देखते थे और फिर गार चले जाते थे, बुखारी की रिवायतें। ठीक है, सवाल ये है, हज़रत आयशा बेसत के 4 साल बाद तो पैदा हो रही हैं, ठीक है, बेसत के 4 साल बाद हज़रत आयशा पैदा हो रही है, वो पैदा हो रही है, फिर बड़ी होंगी, फिर सारे मामलात होंगे, पैदा होते भी तो कुछ नहीं कर सकती ना। तो हज़रत आयशा वो चीज़ें बयान कर रही हैं कि जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। सही है, आप कहते हैं अच्छा यहाँ पे तो ये बंदा इस ज़माने में मौजूद है, असलम अल-अदवी ज़माने में मौजूद है, सिका शख्सियत है, ज़माना इसने वो दर्क किया है, ऐसा भी नहीं है कि और बच्चा भी नहीं है, बड़ा है। आप कह रहे हैं कि नहीं ये बंदा वहाँ था नहीं, ठीक हो गया। हम कह रहे हैं कि हज़रत आयशा से आपने बुखारी में, आप कहते हैं ना उसूल हदीस से, उसूल इस्नाद से वाकिफ, हम आपको उसूल हदीस और उसूल इस्नाद पे रखेंगे, हम अपनी जेब से कुछ बयान नहीं करेंगे। सही हो गया। अब आप कहते हैं कि जनाब हज़रत आयशा ने वो बयान किया, इसके झेल में इनके अपने उलमा क्या बयान करते हैं, ज़रा तवज्जो करें।
یہ عروہ بن زبیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ نے خبر دی جو رسول کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب رسول کے اوپر وہی وہ رویا صادقہ نیند میں دیکھتے تھے، یعنی سچا خواب. اس کے ذیل میں ابن حجر اسقلانی کیا نقل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ مرسل ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا یہ مرسل ہے، یعنی ظاہراً آپ کو لگ رہا ہے مرسل ہے. مرسل کیسے ہے؟ کیونکہ حضرت عائشہ اس زمانے میں نہیں تھی، اس وقت انہوں نے اس چیز کو درک نہیں کیا، تو یہ درمیان میں واسطہ نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہو گیا. تو ابن حجر کہتا ہے کہ بلکہ ہم اس کو حمل کریں گے اس پہ کہ اس حضرت عائشہ نے اس روایت کو سنا ہے، خود رسول سے سنا ہے یا اس سے سنا ہے جو وہاں پہ حاضر تھا، لیکن انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی میں کس سے سنا ہے، بٹ ڈائریکٹ واقعہ بیان کر دیا کہ بھائی رسول، ضرورت نہیں سمجھی. ہاں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ فقط صحابی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مرسل التابعی، بلکہ مرسل تابعی بھی اس طرح سے ہے کہ جب ایک تابعی ایک ایسا قصہ ذکر کر رہا ہو جس میں وہ موجود نہ ہو تو اس کو مرسل کا نام دیا جاتا ہے. تو کہا ہم نے وہاں پہ کیا کہا کہ بھائی اس نے یہ صحابی سے سنا ہوگا یا اس شخص سے سنا ہوگا جس نے اس چیز کو درک کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس تابعی نے یا تو کسی سے سنا ہے، ٹھیک ہے، اس شخص یعنی وہ شخص وہاں پہ موجود تھا اس سے سنا ہے اور اس نے واقعے کو ذکر نہیں کیا. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے جو یہ بیان کر رہا ہے یہ تدلیس سے محفوظ ہے. تدلیس کہتے ہیں نا فریب دینے سے، فریب کاری سے محفوظ ہے، سیکھا شخص ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ قانون وہاں پہ بھی جاری ہوگا. تو اس روایت کو آپ کس پہ عمل کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ روایت متصل ہے. پہلا نقطہ یہ ہے. اور اس کی کئی مثالیں ہیں بخاری میں. مثال کے طور پر حضرت یہ عروہ نقل کر رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عروہ بن زبیر، یہ عبداللہ بن زبیر کا بھائی، یہ نقل کر رہا ہے کہ حضرت رسول اللہ نے جب عائشہ کا رشتہ مانگا. بھائی عروہ صاحب تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اچھا ٹھیک ہے، تو تم یہ کیسے یہ بات نقل کر سکتے ہو؟ یعنی تم اس وقت موجود نہیں تھے تو تم یہ کیسے بیان کر سکتے ہو کہ رسول اللہ نے رشتہ مانگا؟ اس کے اوپر ان کے تمام شارحین اسٹیبلش ہسٹری، ٹھیک ہے، ہاں، اسٹیبلش ہسٹری والے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جناب اس روایت کو ہم اس پہ عمل کریں گے کہ چونکہ اس کی حضرت عائشہ سے صحبت بہت زیادہ ہے، یہ حضرت عائشہ سے بہت چیزیں بیان کرتے ہیں، تو ہم حسن ظن ہمارا یہ ہے کہ یہ تابعی یا تو کیونکہ اس قصے میں حضرت عائشہ بھی شامل ہے، اچھا، تو حضرت عائشہ نے عروہ سے بیان کیا ہوگا لیکن عروہ نے وہ واقعہ بیان نہیں کیا. لیکن دوسری طرف سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس شخص کا اس سے سماع بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے یہ روایات نقل بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ واقعہ بھی وہی بیان کر رہا ہے جس میں وہ شخص خود موجود ہے، عائشہ موجود ہے نا اس واقعے میں، اس واقعے کی کیا کہتے ہیں، چونکہ رشتہ اسی کا طلب کیا جا رہا ہے، وہ موجود ہے، اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا آپ یہاں پر آ کے کہتے ہیں نہیں جی حضرت عمر، چونکہ یہ واقعہ حضرت عمر کا ہے اور یہ غلام ہے حضرت عمر کا، تو حضرت عمر کے لیے وہ حضرت عمر اس کو بیان کر رہے ہوں گے. بھائی آپ کے اپنے ہی اس طرح کی روایات میں آپ کے علماء نے یہ قاعدہ وہاں پر اپلائی کیا لیکن آپ اپلائی نہیں کر رہے. اچھا یہ ایک جواب ہو گیا. اس کو ہم ایک اور جہت سے جواب دیتے ہیں. میں ایک اور بات یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مرسل روایت کی ویسے کیا حجیت ہے؟ ہاں وہ مرسل، ایک تو مرسل صحابی، اس کے کہتے ہیں ہم حسن ظن یہ ہے کہ صحابی نے اس سے سنا ہوگا. مرسل تابعی میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن مرسل تابعی ان کے اکثر، مطلب ملا علی قاری نے لکھا کہ مرسل تابعی حجہ مطلقاً عند الجمہور، جمہور کے نزدیک مرسل تابعی حجت ہے. جب تابعی مرسل، اور حتیٰ کہ تھانوی صاحب نے قواعد فی علوم الحدیث میں اس بات کو نقل کیا جب وہ بعض تابعین کی مرسلات پہ کلام کرتے ہوئے مثلا کہا کہ اعمش کی مراسیل حجت نہیں ہے، فلاں کی مراسیل حجت نہیں، فلاں کی مراسیل حجت نہیں ہے، تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان کی مرسلات پر کلام کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پہلے 3 قرون کی، 3 صدیوں کے جو افراد کی مرسلات ہیں وہ حجت ہیں. مقابل صدی مختلف ہے، یہ جو کہتے ہیں نا خیر القرون، اس میں جو اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ کا دور پہلا کرن، تابعی کا دور دوسرا کرن، تبع تابعی کا تیسرا کرن. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو خیر القرون شمار کیا جاتا ہے. اب ہم اس کو ایک اور جہت سے آپ کے لیے ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا کہ آپ ہمارے لیے سما ثابت کریں، اب ہم سما ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جیسا کہ ہم نے عرض کی کہ عروہ کی بخاری میں روایت میں، پہلے وہ میں آپ کی خدمت بیان کر دوں تاکہ اس کا بھی پتہ چل جائے کہ عروہ کی جو روایت ہے اس کے بارے میں. مثال کے طور پر کاندھلوی صاحب اسی کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ یہ سما پہ محمول کی جائے گی. اس کے بعد کستلانی صاحب، نام لے رہا ہوں صرف، آپ یہ گنتے جائیں، کستلانی صاحب، غلام رسول سعیدی صاحب، صدیق حسن خان صاحب. اچھا، اس کے بعد یہ ان کا نام آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ حاشیہ التاودی ابن سودا علی صحیح البخاری،
انہوں نے بھی اس کتاب میں اس کو کہا کہ اثانی ان ھذا مرسل، وہ کہتے ہیں اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ ظاہری یہ مرسل ہے لیکن فہو فی المعنی موصول، یعنی ہم اس کو کہیں گے یہ وصل پایا جاتا ہے، اس میں ارسال نہیں ہے، انہوں نے اس کا جواب دیا. اچھا اس کے بعد بشار عواد معروف البانی، ٹھیک ہے، البانی جو ہے وہ مختصر صحیح الامام البخاری اس میں نقل کرتا ہے، اس کے نیچے تحقیق میں کیا کہتا ہے کہ فظاہر الارسال، اور اس میں بعض نے جو ہے وہ کیا ہے علت اور سقم نکالنے کی کوشش کی، اضاف نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے دیا، اس کو نقل کرتا ہے. اور اسی البانی سے یہ اپنی کتاب میں، ٹھیک، اسی البانی سے اپنی ایک کتاب میں کیا کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں اس کتاب میں، اور ایک روایت کی تضعیف البانی کے قول سے کرتے ہیں. اچھا، البانی کو آپ پک اینڈ چوز اپنا لکھا ہوا تو بھائی اس کا تو خیال کرو آپ. اچھا تو اب یہ آپ کی خدمت میں اس چیز کو بیان کیا. اب ہم اس کا جیسا کہ کہا نا کہ اتصال ثابت کرتے ہیں کہ یہ اس نے کس سے سنا ہوگا، اس نے اپنے شیخ سے سنا ہوگا، یعنی عمر سے، اور اس نے وضاحت بھی کیا ایک روایت میں، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کی خدمت میں پتہ چلے. اس میں نا کئی لوگوں نے تحریف کرنے کی کوشش بھی کی ہے اسی روایت میں، مصنف کی آدھی ادھوری روایت نقل کرتے تھے. اچھا، یعنی وہ کون سا حصہ، یہی کہ بس آپ رسول کے بعد ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، اس حصے کو نقل کرتے تھے. اچھا جی، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ ملاحظہ فرمائے المستدرک علی الصحیحین حاکم نشاپوری، یہ یہاں پر روایت نقل کرتے ہیں، اور اس روایت میں کہتے ہیں کہ ان عبید اللہ ابن عمر ان زید بن اسلم یعنی اسلم کا بیٹا، ٹھیک ہو گیا، ان ابی ہے اپنے باپ سے یعنی اسلم سے، ان عمر اسلم عمر سے بیان کرتا ہے، وضاحت کر رہا ہے کہ میں نے بات عمر سے سنی ہے، ان عمر. اچھا لیکن جیسا کہا نا کہ ادھوری، بھائی اچھا ادھوری روایت جو ہے نا یہ ان کے محدثین کا ذوق تھا، وہ کوئی روایت لیتے تھے ادھوری. مثال کے طور پر یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہاں پر کیا یا فاطمہ واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک، ہم جو ہے وہ اللہ کے آپ کے یعنی رسول سے زیادہ رسول احب الی رسول اللہ، لوگوں میں ہم سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور رسول کے بعد آپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہم لوگ ہی ہیں. اچھا یہی تک نقل کیا ہے. آگے وہ جو کہا تھا نا عمر کا دھمکی دینا، لیکن یہ چیز مانے نہیں ہے، نہیں اس چیز کو نقل نہیں کیا، یعنی سماع تو آ گیا نا یہاں پہ، حدیث سند وہی ہے اور الفاظ وہی ہیں. نیچے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو فلاں نے نقل کیا، یعنی شرط شیخین پہ ہے، ہذا حدیث حاکم کیا کہتا ہے یہ شرط شیخین پہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا. نیچے وہ جو ہمارے ذہبی صاحب ہیں جو اس کی انہوں نے تحقیم کی ہے اس کے اوپر، جو انہوں نے مستدرک علی الصحیحین حاکم نشاپوری کی روایات ہیں اس کے اوپر آتے ہیں، ذہبی صاحب وہ کہتے ہیں کہیں پہ موافقت کرتے ہیں کہیں پہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ھذا عجیب غریب، یہ عجیب و غریب ہے. بھائی میں ان سے پوچھتا ہوں، انہوں نے اپنی اس کتاب میں نقل کی ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کی کتاب سے بھی اس استدلال کو رکھتے ہیں، آتے ہیں، اور یہ صفحہ نمبر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کہا کہ اپنی طرف سے پہلے بیان کر دیا کہ یہ لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں. اب ہم وہ روایت پیش کرتے ہیں جس میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 74 پہ، اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 74 پہ بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امام ذہبی نے تلخیص میں اس کو عجیب قسم کی غریب کہا ہے. اچھا، عجیب قسم کی غریب، غریب عجیب، عجیب قسم کی غریب کہا ہے، انہوں نے حدیثی اصطلاح میں لے، ٹھیک ہے، عجیب غریب. بھائی آپ ہمیں دکھائیں نا کہ ذہبی جو ہے اس کے ہاں یہ اصطلاح کس معنی میں استعمال کی جاتی ہے. دیکھیں اصطلاحات محدثین کے ہاں ہر کسی نے اس اصطلاح کا معنی اپنے انداز سے. اچھا یہ اصطلاح میں نے پہلی دفعہ سنی ہے عجیب و غریب کی. ہاں وہ عجیب و غریب. اچھا بندہ پوچھے عجیب و غریب کا تعلق سند سے ہے یا متن سے ہے؟ یہ غرابت متن میں پائی جاتی ہے سند میں پائی جاتی ہے؟ پہلے تو اس چیز کی بھی آپ وضاحت کریں نا، آپ نے کہیں پہ کلام نہیں کیا اس پہ کہ بھئی یہ جو غرابت ہے کس وجہ سے غرابت ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ اب غرابت متن میں پائی جا رہی ہے، سند میں پائی جا رہی ہے، پھر کون سی چیز ہے جو غرابت آپ کو بتلا رہی ہے؟ حضرت عمر، پھر آپ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت عمر نہ رسول سے اتنی محبت کرتے تھے نہ زہرا سے اتنی محبت کرتے تھے. غریب چیز، عجیب غریب باتیں کر رہا ہے عمر، اور واقعی ہم تو کہتے ہیں عجیب غریب ہے. اور عجیب غریب کس وجہ سے؟ صحابی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر یار یہ عجیب غریب باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ان کو سوٹ نہیں کرتی. آگے آ کے یہ جو میں نے کہا نا سما ثابت کرتا ہوں. اول تو اس میں بقیہ واقعے کا ذکر نہیں ہے، بھئی بقیہ واقعے کا ذکر نہ ہو تو روایت کی حجت ثابت نہیں ہوتی. آپ نے یہ اپنی بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث منزلت جو ہے وہ بخاری 2 مقامات پہ نقل کرتا ہے. ایک مقام پہ فقط اتنے ٹکڑے کو نقل کرتا ہے کہ یا علی آپ کو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا نبی بعدی. ایک مقام پہ یہ ٹکڑا نقل کیا، ایک مقام پہ پوری تفصیل کے ساتھ نقل کی. ہاں وہاں پہ کہا کہ جب رسول اللہ امیر المومنین کو غزوہ تبوک کے موقع پر چھوڑ کر جا رہے تھے تو امام علی نے کہا مجھے بچوں عورتوں میں چھوڑ کر جا رہی ہیں، تو وہاں پہ پوری روایت سیاق و سباق کے ساتھ آئی ہے. آپ کہیں گے اب ہم کون سی روایت لیں گے؟ ہم لیں گے یہ پوری والی لیں گے، ادھوری والی ہم سائڈ پر، ٹھیک ہے.
بھائی یہ محدثین کا ایک ذوق ہے. محدثین جب روایتیں لیتے ہیں تو وہ ایک ٹکڑا نقل کر دیتے ہیں اپنے موضوع کے مطابق لیتے ہیں, کچھ باب کے مطابق یا کچھ اپنے ذوق کے حساب سے نقل کرتے ہیں. تو یہ کوئی بھی قدغن یعنی علم حدیث اصول حدیث میں کہیں پر بھی یہ قدغن وارد نہیں ہوتی روایت کے اوپر. پہلا نقطہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ روایت ضعیف ہے. علی صاحب روایت ضعیف کیوں ہے؟ کہتے ہیں جی اس میں عبد المومن بن علی کی کوئی معتبر توثیق نہیں. پہلا نقطہ, اس میں راوی ہے ایک عبد المومن, نام آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا, عبد المومن. اچھا, شیخ البانی نے اس کی کوئی توثیق نہیں ہے عبد المومن کی. اور اس کے بعد کہتے ہیں امام ذہبی نے تلخیص میں اس پر غریب عجیب کا حکم لگایا ہے, وہ ہم نے بتا چکے ہیں. شیخ البانی نے بھی اس روایت کو غیر مستند قرار دیا. شیخ البانی کی آپ یہاں پر بات کو قبول کر رہے ہیں, تو بھائی شیخ البانی تو وہاں پہ بھی بیان کر رہے ہیں نا, وہاں پہ کیوں قبول نہیں کر رہے؟ اچھا, آپ کہتے ہیں ہم ہیں دلیل کے محتاج, جہاں پہ کوئی دلیل دے گا. بھائی آپ نے جو یہاں پر ان کا قول نقل کیا ہے, ان کی دلیل کو آپ نے تحقیق کی ہے یا تقلید کی ہے؟ آپ نے تقلید کی ہے, تحقیق نہیں کی. یہ بھی میں ثابت کرتا ہوں. اب یہ کام ہم نے, ابھی میں اس پہ ایک اور جہت سے بھی جواب دوں گا انشاءاللہ. میں نے عرض کی تھی نا. ہاں, اب یہ عبد المومن جو ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ عبد المومن کیا ہے, اس کی کوئی معتبر توثیق نہیں ملی, آپ کو نہیں ملی. مثال کے طور پر بھائی بہت سے ایسے راوی ہیں, بعض عالم جو ہیں وہ اس کو توثیق کرتے ہیں, بعض توثیق نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, راوی وہ ہو جس کو سب نے توثیق کیا ہو, پھر ہم مانیں گے. بھائی البانی کو نہیں ملی یا فلاں کو نہیں ملی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں جی, لا يدل علی عدم الوجود. ایک چیز آپ کو نہیں ملی, اس کی دلالت اس چیز پہ نہیں ہے کہ وہ شخص وجود نہیں رکھتا. یہ ایک عقلی اور منطقی قاعدہ ہے. صحیح ہو گیا. اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کا جواب. یہ جو البانی نے بیان کی نا, البانی کیا کرتا ہے وہ میں آپ کو پہلے ایک دفعہ کال نقل کر دوں, ہمارے ناظرین بھی اسکرین پر ملاحظہ کریں گے. اور جہاں تک اس روایت کے صحیح ہونے کی بات ہے تو یہ محل نظر ہے. البانی کہہ رہا ہے محل نظر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور میرے نزدیک اس کی علت, میرے نزدیک وہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک عبد السلام اور عبد المومن ہے, کیونکہ دو راوی ہیں عبد السلام اور عبد المومن. اول ذکر یعنی عبد السلام اگرچہ شیخین کے شیوخ میں سے ہے لیکن ان کی ثقاحت میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو عبد السلام ہے یہ مسلم بخاری کے اساتید میں سے اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن میرے نزدیک کیا ہے, لیکن اس کی ثقاحت میں اختلاف ہے. اکثر نے اس کی توثیق کی ہے, اکثر نے توثیق کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور حافظ نے کہا ہے کہ یہ ثقہ اور حافظ ہے لیکن ان سے مناکیر بھی منقول ہیں. پہلا راوی یہ جو اس نے بیان کی نا کہ ثقہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتا ہے ثقہ ہے یہ شخص, حافظ ہے, لہو مناکیر. اب آ جائیں, اس کا جواب ہم دیتے ہیں. اس کا جواب ہم نے نہیں دیا, اس کا جواب دیا ہے جناب سقاف نے, حسن سقاف نے. علامہ سید حسن سقاف تناقضات البانی کے نام سے کتاب لکھی. اس میں اسی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ البانی اس کے بعد جو ہے وہ ایک روایت نقل کرتا ہے یہی عمر والی. صفحہ نمبر, یہ میں جلد نمبر آپ کی خدمت میں کروں, اس کی دوسری جلد ہے, صفحہ نمبر ہے 353 اور 354 پہ کہتا ہے کہ البانی نے کہا کہ اس میں ضعف کے دو چیزیں پائی جاتی ہیں. الاولی عبد السلام بن حرب, وہ من رجال البخاری و مسلم, یہ بخاری اور رجال کے اس میں سے ہے, بخاری مسلم کے رجال میں سے ہے. بقول حافظ فی تقریب میں جو حافظ نے اس کے بارے میں کہا ہے ثقہ حافظ لہو مناکیر. اس کے یہ منکر روایات نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا یہ سوال. اب اس کا جواب انہوں نے کیا دیا ہے. دوسرا جو اس میں ضعف ہے جو انہوں نے بیان کیا, میں اس کا جواب دونوں کا اکٹھا عرض کرتا ہوں. اور آخر و ذکر یعنی عبد المومن کی صراحتاً توثیق کے بارے میں میں نہیں جانتا, اور ابن ابی حاتم نے ان کے بارے میں یہی کچھ کہا ہے. کیا کہا ہے کہ بس یہی کچھ کہا ہے, یہی بیان کیا کہ یہی کچھ کہا ہے. کیا کچھ کہا ہے وہ ہم آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں پس مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت مرسل ہے, مرسل ضعیف ہی ہوتی ہے, اور یہ انہوں نے پورا اس کے اوپر کلام کیا. ہاں مرسل ضعیف ہوتی ہے, اپنی من پسند ہے ان کا. ٹھیک ہے, اب آ جائیں, دو علتیں بیان کی ہیں, عبد السلام اور عبد المومن. حسن ثقاف کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ عبد السلام ثقہ ہے لہو مناکیر, ٹھیک ہے, کہتے ہیں البانی کا تناقض کیسا ہے, یعنی اس کی کلا بازیاں چیک کریں. کہتے ہیں یہی البانی اپنی اسی کتاب میں, اپنی اسی کتاب کی اسی جلد میں ایک روایت نقل کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر کہتا ہے اسی راوی کے بارے میں جس کے بارے میں یہاں پہ البانی نقل کر رہا ہے کہ ثقہ حافظ لہو مناکیر, وہاں پہ کہتا ہے ثقہ حجہ, ثقۃ حجۃ, مناکیر والی بات نقل نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ روایت اس کے اپنے کام کی ہے. صحیح, میں وہ آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائیں, ہمارے ناظرین بھی دیکھیں البانی کا تناقض جو ہم بیان کر رہے ہیں. سلسلۃ احادیث ضعیفہ والموضوعہ, ناصر الدین البانی مجلد ثالث صفحہ نمبر 129 پہ کہتا ہے عبد السلام بن حرب, ٹھیک ہے, وہ اسبات بن محمد, دو راوی ہیں, ثقاتان حجتان, ثقہ حجت ہیں. لفظ مناکیر کہاں ہے؟
نہیں نقل کیا. مناکیر نقل کرو نا یہاں پہ, روایت اپنے روایت کو اڑانا ہے تو نقل کرو. نہیں 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 نہیں, ٹھیک ہے, اور اسی روایت کو نقل کر رہا ہے. اور وہاں پہ پھر اسی کتاب میں نے جیسے کہا نا کہ یہ جیسے عرض کیا میں, الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ مجلد 43 ہے, صفحہ نمبر 129 پہ کیا کہتا ہے, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا نا, کہتے ہیں جی یہ عبدالسلام ثقہ ہے, حجت ہے, 129. 255 پہ اسی روایت کو نقل کرتا ہے مستدرک والی, جس میں ذہبی نے کیا کہا, غریب عجیب, غریب عجیب. ہاں وہاں پہ کہتا ہے کہ جی وثقہ الاکثرون, اکثر نے اس کی توثیق کی ہے, حافظ نے کہا ہے ثقۃ حافظ لہو مناکیر, اس کے مناکیر ہیں. وہاں پہ کیا کہتا ہے ثقۃ حجہ, مناکیر کا لفظ استعمال نہیں کیا. اچھا یہ مناکیر کے لفظ کی تھوڑی تشریح کر دیں. یعنی کوئی شخص منکر روایت نقل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب منکر الحدیث ہونا یہ ایک تو جرح مبہم ہے, اور ہر محدث کے نزدیک اس کا جو ہے وہ الگ معنی ہے, جو ایک قدر مشترک نکلتی ہے کہ تفرد ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ فقط اسی شخص نے نقل کی اور کسی نے نقل نہیں کی. صحیح ہو گیا. اور اس کی کئی اس کے اوپر تفصیل ہے, اور ہم نے حدیث اب جو حضرت عائشہ پہ کتوں کا بھونکنا ہے, وہاں پر منکر الحدیث ہونا اور منکر روایات نقل کرنا, اس کے اوپر تفصیل سے کلام کیا کہ تقریباً 5-6 تعریفیں بیان کی ہیں, اور کس کے نزدیک کیا معنی ہے وہاں پہ ہم نے بڑا تفصیل سے کلام کیا. یہاں پر اگر ہم اس کو کلام کریں تو بڑا چلا جائے گا. البتہ یہ ہے یعنی جرح مبہم ہے, جرح مفسر نہیں ہے. اچھا, تو حسن ثقاف نے پہلے کا جواب دے دیا. دوسرا انہوں نے کہا تھا نا, جو انہوں نے بھی بیان کیا ہے, کہتے ہیں جی اس میں عبد المؤمن بن علی کی کوئی معتبر توثیق نہیں. ٹھیک ہے, ہم وہ توثیق بیان کرتے ہیں. دوسرا اس نے یہاں پہ حسن ثقاف کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو کہا ہے کہ الجواب علی علت الثانیہ, دوسری علت یعنی جو آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کی مجھے توثیق نہیں ملی, تضعیف لعبد المؤمن بن علی زعفرانی, اس کی جو آپ نے تضعیف کی ہے کیونکہ اس کی توثیق نہیں ملتی, وہ کہتے ہیں وَهِيَ عِلَّةٌ باطلہ. حسن ثقاف کہتے ہیں یہ آپ نے جو سکم نکالا ہے یہ باطل ہے. کیوں کہتے ہیں, البانی کہتے ہیں لم ارا, میں نے نہیں دیکھا کہ من وثقہ توثیقا صریحا, کسی نے اس کی توثیق کی ہو, میں نے نہیں دیکھا. قلت لو نظرت فی ثقات ابن حبان لوجدتہ ولا عرفت ان ابن حبان وثقہ, اگر تو ابن حبان کی کتاب دیکھ لیتا الثقات تو وہاں پر ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے, اس کو وہاں پہ نقل کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ابا قریب سے جو ہے وہ عبد المؤمن بن علی رادی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بھی اس کی کیا ہے مد کی ہے. تو یہ, اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کی توثیق ایک تو ابن حبان سے, اور یہ میں آپ کی خدمت میں چلتے ہیں سب سے متشدد جو ہمارے پاس عبد المؤمن اچھا سافٹ ویئر ہے, یہ میں اپنی ناظرین کے لیے بھی اسکرین پہ لے آتا ہوں کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے جوامع القلم, ٹھیک ہے, وہابیوں کا, بھائی وہابیوں سے زیادہ کوئی متشدد ہے, وہ اسی روایت کو نقل کرتے ہیں, اسی مستدرک والی روایت کو. نیچے کیا کہتے ہیں, اسنادہ حسن, جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا ضعیف, جہاں پر سماع کی تصریح ہے کہ عمر سے یہ اس کے غلام نے یہ روایت سنی ہے, تو یہ کہتے ہیں اسنادہ حسن رجالہ ثقات, اس کے راوی ثقہ ہیں. ادا عبد المؤمن بن علی زعفرانی, اس کے علاوہ وہو صدوق حسن الحدیث. اچھا, اب کون عبد المؤمن جو ہے وہ صدوق ہے, حسن الحدیث ہے. کیوں حدیث ہے, کیونکہ اس کی توثیق ہمیں کس سے ملتی ہے, البانی سے ملتی ہے, اپنا ابن حبان سے ملتی ہے. اور خود اسی ابن حبان کی توثیق کو محور قرار دیتا ہے البانی ایک راوی کے متعلق کہ اس کی فقط توثیق, آپ یہ بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ ابن حبان, یہ میں ایک نقطہ یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے بیان کروں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابن حبان جو ہے وہ تو متساہل ہے. کیا مطلب ہے, ایک چشموشی کرتا ہے, ہر کسی بندے کی توثیق تساہل کرتا ہے. پہلی بات ہے تساہل کی, اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اجماع ہے, یہ تو ہر چیز میں اجماع بھی لے آتے ہیں. اچھا, اجماع کہاں بنتا ہے, گھر بیٹھے بنتا ہے. ہاں, اور پک اینڈ چوز ہوتی ہے. آپ جا کر دیکھیں کہ علماء نے کہیں دور نہیں جان, عالمی صاحب نے الثقات ابن حبان کا مقدمہ لکھا ہے شعیب ارناؤت نے. شعیب ارناؤت نے اس کے مقدمے میں اس کے نسبت جو تساہل کی نسبت دی جاتی ہے, مثلا سیوطی نے تدریب الراوی میں اڑا کے رکھ دیا. اس نے کہا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ شخص متساہل ہے. ٹھیک ہو گیا. اور متساہل ہونے میں بھی میں یہاں پہ ایک نقطہ درمیان میں بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں, اسی وجہ سے میں نے طلحالوی صاحب کو 2 مرتبہ لائیو گفتگو کی دعوت دی ہے. اچھا, آئیں اسی روایت پہ اوپر آ کر لائیو گفتگو کر لیں. وہ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں انٹرنیٹ نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں کہ مسائل ہیں. البتہ ہم نہیں کہتے بہانہ بنا رہے, ہم کہتے ہیں واقعی مسائل ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ پہلے گفتگو کی. میں کہتا ہوں میرے ساتھ اس روایت کے اوپر میں آن ایئر دعوت دے رہا ہوں, آن ایئر دعوت دے رہا ہوں, ہمارا پلیٹ فارم اوپن ہے, جب دل کرے اس روایت کے اوپر آ کے کلام کریں. آپ کو علم اسناد اور علم رجال کا بڑا
علم ہے, آئیں ہمارے ساتھ بات کریں, ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کتنا علم ہے. صحیح ہو گیا. اسی کتاب سے میں آپ کے تناقضات انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کتاب سے آپ کی ڈبل سٹینڈرڈ نہ نکال کے دیے, ایک نہیں دسیوں مقامات پہ پھر کہیے گا اسی کتاب سے کہ آپ نے پک اینڈ چوز کیا. یہ اس کتاب کے جواب کا بھی تقاضا ہے, وہ انشاءاللہ آگے اس کی میں خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کتاب کا جواب ابھی یہ اسی کتاب کا جواب ہے. تو عبد المومن کی یہ روایت کی توثیق ہمیں مل گئی. عبد المومن کی توثیق بھی ہم نے آپ کی خدمت بیان کر دی, اور خود البانی کی آپ نے کول کو لیا ہے تو البانی کا کول وہاں پہ بھی لیں کہ البانی فقط ابن حبان کی توثیق کی بنیاد پر فلاں راوی کو ثقہ کہتا ہے, اس کی روایت کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اگلا نقطہ انہوں نے کہا کہ جناب البانی یہ جو ابن حبان ہے متساہل ہے. ہم نے کہا کہ تدریب الراوی میں سیوطی صاحب نے اڑا کے رکھ دیا. اس کے علاوہ آپ شعیب ارناؤت کا مقدمہ اس کو ملاحظہ کر لیں, اس میں محدثین کے اقوال نقل کیے اور کہا ہے کہ دیکھیں ابن حبان متعنتین میں سے ہے, یعنی تعنت کرنے والا تھا, متشدد تھا رجال میں. یعنی اس کی توثیق کے بارے میں اگر یہ کسی کی تضعیف کرتا تھا نا تو محدثین کہتے ہیں کہ فقط اس کی تضعیف کو نہیں لیں گے کیونکہ یہ بہت شدید ہے بھائی بندہ. اچھا, فقط اس کی تضعیف پہ اعتماد نہیں کریں گے جب تک دیگر محدثین کی تضعیف نہ ملے گی. کیونکہ اب دیکھیں جو شخص متشدد ہو رجال میں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں متساہل ہے, بھائی وہ تضعیف کر دیتا ہے. بھائی ثقہ راوی بھی اس کی تضعیف کر دیتا ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں متساہل ہے. بھائی متعنتین میں سے اس کو شمار کیا اور اس کے اوپر تفصیلی کلام ہے. اس لیے کہا نا کہ آئیں تو ہم اس کے اوپر کلام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ متساہل کا کیا مطلب ہے. ابن حبان کا متساہل جو کہا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, ہر جگہ پر وہ بات اپلائی نہیں ہوگی. ایک یہ نقطہ ہو گیا. اب اس کے علاوہ آخری ایک اور دلیل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ایک اور دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں, اگر ہم آپ کی خدمت میں اسکرین پر لے آئیں اس روایت کو, ایک اور قاعدہ بھی ہے اس کے حوالے سے. اس قاعدے کے تحت بھی اس روایت کی تصحیح ہوتی ہے اور ان کے اپنے علماء اور متشدد قسم کے علماء نے اس کو بیان کیا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں. اچھا, اس روایت کو ان کے علماء نے تقریباً میرے پاس کوئی 11 حوالے ہیں, ان 11 حوالوں میں ان کے علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے لیکن ادھورا نقل کیا ہے. ہاں, وہ جانتے تھے کہ بھائی یہ اگر پوری نقل ہوگی نا ہمارے گلے پڑ جائے گی. تاریخ مدینۃ السلام دکتر بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ ہیں اور وہ اس روایت کو خطیب بغدادی کی یہ کتاب ہے, اس میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. وہاں پہ بڑے الفاظ دیکھیے گا, کہتا ہے یہی روایت نقل کرتا ہے اور کہتا ہے حدثنا عبید اللہ بن عمر ان زید بن اسلم ان ابی قالا. اسلم کیا کہتا ہے؟ قالا. علم حدیث میں, علم اسناد میں جب کوئی شخص قالا کے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ صیغہ جزم شمار ہوتا ہے. صیغہ جزم جب شمار ہو تو اس کو قبول کرا, اس کو وصل پہ حمل کیا جائے, مطلب کہا جائے رویہ کہا جائے, ٹھیک ہے, صیغہ تمریض سے کام لیا جائے, وہ اور کس معنی میں تضعیف میں ہوتا ہے. لیکن قالا جب کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سما پہ تصریح ہے اور یہ موصول ہے. کیسے اس کی یہ, اچھا نیچے پہ جو بشار عواد معروف ہیں وہ کہتے ہیں اثر صحیح اخرج ابن ابی شیبہ وفیہ قصہ. اس کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے, اپنی کتاب میں لے کر آیا, اس میں قصہ ہے, وہ قصہ بیان نہیں کیا یہاں پہ. اچھا, اب جو میں نے کہا تھا کہ قالا کے ساتھ, یہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ قالا کے ساتھ جو یہ ہم نے بات کی ہے اس کی دلیل کیا ہے. اس کی دلیل میرے بھائی یہ ہے, یعنی یہاں پہ صیغہ جزم ہے. جی صیغہ جزم ہے, یہ میں بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری کا مطالعہ اور فتنہ انکار حدیث, حافظ ابو یحییٰ نور پوری. میں متشددین کی باتیں لے کر آ رہا ہوں, متساہلین کی نہیں. ابو یحییٰ نور پوری ایسے ہیں جہاں پہ صحابہ کو بچانا ہونا یہ لوگ حدیث اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اچھا, ہاں یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کے اقوال جو ہیں وہ تو آپ کے مقدمے کو لوہے کی طرح کر دیتے ہیں. اس کتاب میں یہ نقل کرتا ہے, جواب دے رہا ہے, قارئین کرام غور فرمائیں کہ میرٹھی صاحب اصول حدیث سے بالکل ناواقف ہیں. اچھا, انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک راوی کی روایت کو قبول کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے وہ اپنے استاد سے بیان کرنے میں حدثنی یا سمیت جیسے الفاظ کی تصریح کہے. اچھا, شاگرد شرط نہیں ہے کوئی راوی روایت کو قبول آپ اس وقت کریں گے جب وہ کہے حدثنی یا سمیت کہے, جیسے سری الفاظ کہے, بلکہ یہ شرط صرف مدلس راوی کے لیے ہے. اچھا, جو تدلیس کرتا ہو. ہاں, رہا میٹری صاحب کا یہ کہنا کہ 3 راوی اس طرح آگے وہ بیان کرتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے. آگے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جہالت در جہالت ہے. طلحہ صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں جہالت در جہالت ہے کیونکہ غیر مدلس کی طرف سے انا اور قالا کے الفاظ سے بیان کی گئی حدیث. ابھی میں نے مدینۃ السلام سے کیا دکھائی, خطیب بغدادی کی کتاب سے کیا کہا کہ اسلم کیا کہہ رہا ہے, قالا. کہتے ہیں کہ جب راوی کہے قالا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرے ان کے لفظ سے بیان کی گئی حدیث کی طرح ہے, جیسے کوئی کہتا ہے ان عمر,
ٹھیک ہو گیا. یہ وہ جب کالا کہہ دے نا تو اس سے مراد کیا ہے؟ ان عمر. صحیح. اس کی طرح ہے. اور آگے کہتے ہیں کسی محدث نے آج تک ایسی روایت کو مرسل نہیں کہا. اللہ اسٹیبلش ہسٹری والے یہاں پر گئے, اسٹیبلش. کسی محدث نے اس کو مرسل نہیں کہا. صحیح ہو او گیا. بھائی تم آج اٹھ کے محدث اپنے آپ کو کہہ رہے مجھے اصول حدیث اصول اسناد کی روشنی میں, بھائی گھر بیٹھے اصول حدیث نہیں بنتے. صحیح ہو گیا. ہم جواب دے رہے ہیں اصول محدثین کی روشنی میں. یعنی اسٹیبلشڈ کے تو خلاف ہو گیا. خلاف ہوگا. میں نے کہا تھا اسٹیبلش یاد رکھنا ہے آپ نے. تو یہ میں کہتا ہوں اس کا جواب یہ مرجع نہیں لا سکتے. تمہارے محدثین وہ کہہ رہے ہیں کسی محدث نے آج تک اس کو مرسل نہیں کہا. اور میں پہلے عروہ کی روایت سے دکھا چکا ہوں, عائشہ کی روایت سے دکھا چکا ہوں کہ علماء نے اس کے اوپر کیا کلام کیا ہے. تو لہٰذا بھائی میں اپنے شیعوں سے کہوں گا, شیعوں اس چیز پہ توجہ کرو. اگر اس طرح کا بندہ کوئی آگے بات کر رہا ہے نا, وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. بھائی غامدی صاحب بڑی دلچسپ بات ہے, توجہ کیجیے گا. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ روایت کو میں نہیں مانتا, تقتلوا کا فیت الباغی, عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جنگ صفین میں انکار کر دیا. بھائی بخاری مسلم کی روایت ہے, میں انکار کر دوں گا. کیوں نہیں مانتا؟ کہتے کسی نے بھی جنگ صفین میں آ کے یہ نہیں کہا, استدلال نہیں کیا اس سے. اچھا, اس سے استدلال نہیں کیا کسی نے. صحیح. بھائی روایات کو قبول کرنے میں کون سی دلیل ہے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. غامدی صاحب کہتے ہیں میں واقعہ کرتاس کو نہیں مانتا. 7 مقامات پہ فقط بخاری میں یہ روایت نقل ہوئی ہے, اور یہ غامدی کا فالوور ہے یہ بندہ. استاد کہتا ہے جلیل القدر محدث ولا, اور کہتا ہے میرا علمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے. بھائی تمہارا علمی اختلاف ہے, اور جس کو تم کہہ رہے ہو کہ عصر حاضر کے جلیل القدر پوسٹیں شوسٹیں لگاتے ہو, وہ کہتے ہیں حدیث کرتاس جو 7 مقامات پہ یہ روایت نقل ہوئی ہے میں نہیں مانتا. وجہ کیا ہے؟ میں نہیں مانتا. وجہ کیا ہے؟ میں نہیں مانتا. ہاں, کیوں؟ وہ کہتے ہیں دفاع نہیں کر سکتا عمر کا. ہاں, وہ کہتے ہیں عمر کا میں دفاع نہیں کر سکتا. تو لہٰذا بھائی آپ لوگوں کے ہاں یہ ہے. تو بھائی شیعو اس پہ خوش ہو جاؤ کہ اہل سنت کے ہاں ایک منہج ہے, اس منہج کا مطلب ہے میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, اس منہج کا نام ہے میں نہیں مانتا. تو آپ کو اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے کہ ان کے ہاں پک اینڈ چوز ہے. دین پک اینڈ چوز کا نام ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ دل کر رہا ہے لے لو, یہاں پہ دل کر رہا ہے سائڈ پہ لگا دو. بھائی بخاری کی روایت کیوں نہ ہو. تو لہٰذا یہ 2 جہتوں سے ہم نے آپ کی خدمت میں, اور جو میں نے کہا نا صیغہ جزم, اس کی بھی میں دلیل دے دوں کہ صیغہ جزم جو ہے وہ کس نے بیان کیا ہے, کیونکہ بعد میں ہمارے دوستان جو ہیں اس کی طرف توجہ کر سکتے ہیں. یہ کتاب المجموع اس کو بیان کر کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. کتاب المجموع شرح المحدب للشیرازی نووی کہتے ہیں قالوا فصیغ الجزم موضوع للصحیح. صیغہ جزم جو ہیں وہ کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ صحیح کے لیے, اول حسن کے لیے. اور اوپر وہ کیا بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کون صیغہ جزم کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہتے ہیں کالا. ٹھیک ہے, یہ صیغہ جزم سے شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کالا, تو وہ یقینی طور پہ کہہ رہا ہے, اور ہم کالا کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, تو اس سے سما پہ محمول کیا جائے گا. تو یہ 2 جہتوں سے ہم نے اس روایت کا جواب دے دیا آپ کی خدمت میں. تو لہٰذا اس میں کسی قسم کا کوئی ارسال نہیں ہے. اور مزید ہم آخر میں دوبارہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو یہ تناقضات میں مبنی کتاب ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اس کا وہ اگر میں کہتا 2 سال سے اس کا جواب نہیں دیا گیا. بھائی ایسی چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں ساڈا جواب ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی ہمارا جواب ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس یہی چیز ہے, پک اینڈ چوز ہے. پک اینڈ چوز کا کیا جواب دیا جائے؟ اچھا یہاں پہ میں چھوٹا ایک سوال کروں گا. میرا یہی پروگرام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی شہادت کے حوالے سے پچھلے سال مفتی فضل احمد صاحب کے ساتھ مطلب آپ نے دیکھا تھا, تو مفتی فضل احمد کہہ رہے ہیں کہ جو اسلم ہے وہ اپنے مولا عمر سے روایت کر رہے ہیں. دکھائیں کہاں کر رہا ہے؟ ہم نے دکھا دیا, ثابت بھی کیا, اس روایت کی صحت کو ثابت کیا, ایک نہیں 2-3 جہتوں سے ثابت کیا. سیدنا فاروق اعظم سے وہ روایت کر رہے ہیں, اس کا قرینہ کہاں؟ دیکھیں بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ فقہی معاملات میں تھوڑی نرمی اختیار کر جاتے ہیں, فقہی معاملات میں نرمی اختیار کر جاتے ہیں. احناف کے ہاں مرسل روایت, بعض تابعین کی مراسیل کو حنفی حجت مانتے ہیں. امام شافعی کے ہاں بھی مطلقاً مرسل روایت حجت نہیں ہے. بعض حدود و قیود کے ساتھ وہ بعض ثقہ اوسط تابعین کی مرسل کو حجت مانتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے بارے میں اسٹیبلش ہے کہ یہ کسی غیر ثقہ سے اسٹیبلش ہے. تو اگر 1 سال کر بھی رہے ہیں تو کسی ثقہ سے ہی لیا ہے, وہ بھی مشہود ہے. تو یہ کہاں ہے؟ فقہی معاملات. یہاں الزام ہے, کہتے ہیں فقہی معاملات میں تساہل سے کام لیا جا سکتا. بھائی دین کا مسئلہ ہے, وہ یہ برعکس کہہ رہے ہیں. دینی معاملات میں تشدد ہے, یعنی فقہی معاملات میں سختی ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کا ایک مسئلہ ہے, شریعت کا ایک مسئلہ ہے. آپ اس میں کہتے ہیں کہ متساہل, وہ تاریخ میں متساہل ہے. ٹھیک ہو, یہ جو بات کر رہے ہیں الوی صاحب سے یہاں پر یا تسامح ہوا ہے یا پھر ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہے, ٹھیک یا یہ بیسک چیزوں سے آگاہ نہیں ہے. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ یہ تسامح ہو گیا ان سے, ٹھیک ہے, تو اس نے ظن رکھتے ہیں معلوم ہوگا ان کو. لیکن یہاں پہ بیان کر رہے ہیں چونکہ حضرت عمر کی محبت کا ایک نشہ آیا ہوا ہے. تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دینی مسئلہ, ایک عقل بھی یہ کہتی ہے بھائی دین کے مسئلے میں آپ کہتے ہیں وہ کوئی دین کا مسئلہ کوئی نہیں, حلال ہے حرام ہے کر لو, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں یہاں پہ بڑی بات ہے, آگے سنیں کیا کہتے ہیں. عقیدے کا عدل اور ظلم ہے. تو یہاں پر آپ ان اکابرین کے اقوال لے کر آئیں کہ احناف کے ہاں مرسل روایت حجت ہے, اسلم سے سن لیا ہے. یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ علمی اعتبار سے نامناسب باتیں, علمی اعتبار سے نامناسب ہے. میں بڑا یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب قتل کا الزام ہے,
صحیح سند روایت چاہیے. یہ ادھر ادھر کے اقوال یا علماء کی باتیں یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بھائی ناسبی آپ سے یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ یزید امام حسین کا قاتل ہے, ایک صحیح و سند روایت پیش کر دیں. آپ وہاں پہ روایت پیش نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں جی وہ علماء کے اقوال ہیں, اس نے ذہبی نے کہہ دیا یا فلاں نے کہہ دیا, فلاں نے کہہ دیا, ابن جوزی نے کہہ دیا کہ جناب وہ ملعون تھا, وہ قاتل تھا. بھائی قتل کا الزام ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اب اٹھا لیں, آپ کا منہج جو آپ اپنے مجنت کو لے کے چلیں, میں کہہ رہا ہوں پک اینڈ چوز, وہاں پہ فوراً کہیں گے نہیں 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 وہاں پہ اسٹیبلش ہسٹری آ گئی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ صحیح سند روایت کی ضرورت نہیں ہے. طلحہ صاحب ناسبیوں کے مقابلے میں کیوں نہیں جاتے, امام حسین کی شہادت پہ پیش کریں. یزید کو آپ فاسق فاجر قاتل کہہ رہے ہیں تو اس کو قتل کے الزام سے بچائیں. یہ ہوسٹ بھی کہہ رہے ہیں نا قتل کا الزام ہے یہاں پہ, قتل کا الزام یزید پہ بھی ہے, تو یزید کو آج کے بعد رضی اللہ کہو, کیونکہ الزام ثابت نہیں ہے, ثابت نہیں ہے, صحیح حدیث نہیں ہے, صحیح روایت نہیں ہے اس کے اوپر. تو لہٰذا پک اینڈ چوز. آگے سنیں. فقہ کے معاملات اور ہیں, نماز کیسے پڑھنی ہے, کہاں باندھنی ہے, اس میں بعض اوقات ضعیف روایت سے بھی فقہاء استدلال کر لیتے ہیں, تو وہاں پر مسئلہ نہیں ہے دین کے خراب ہو جاتا ہے, دین نہیں خراب ہوتا ہے, اس سے نماز جیسے مرضی پڑھو, ان کے ہاں نہیں ہوتا, یہ چلتا ہے. اصل موجود ہے اور اب تائید میں کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر آپ الزام لگا رہے ہیں تو الزام کو دھونے کے لیے قطعی شواہد کا ہونا ضروری ہے. قطعی شواہد, وہی کہہ رہے ہیں, وہ آپ سے مانگ رہے ہیں یزید کو الزام ثابت کرنے کے لیے, یزید پر الزام ثابت کرنے کے لیے قطعی شاہد پیش کریں. آپ کریں. قطعی جہالت ہے یہ. اور یہاں پر میں اشارہ کروں, سنی شیعہ فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خفیف سے شبہے سے حد ساقط ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات. اگر آپ یہ کتاب ہے, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ مولانا طلحہ صاحب نے شہنشاہ نقوی صاحب کا علمی رد کیا اس پروگرام میں, اور اس کتاب کے اندر شہادت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, کیونکہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے کتاب لکھی تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی شہادت کے حوالے سے اور کئی شواہد دیے تھے, تو اس شواہد کا علمی رد ہے. تو آپ مولانا طلحہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 2 سال تقریباً ہو گئے اس کتاب کا, 1 سال ہوا, 1 سال ہوا, 2 سال نہیں, کوئی علمی جواب کسی شیعہ عالم اور محقق نے نہیں دیا. اگر کسی کے پاس کوئی علمی قوت و طاقت ہے تو اس کتاب کا جواب دے. علمی قوت اور طاقت علمی جوابات میں صرف کی جاتی ہے, علمی اعتراضات پہ صرف کی جاتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو مستقل جواب دینے کی نہ, کیونکہ یہ کوئی حیثیت نہیں ہے کتاب کی, ٹھیک ہے, نہ اس کی کتنی قدر و منزلت ہے. دوسری بات جہاں تک جوابات کا تعلق ہے تو ہماری اس بات مظلومیت کا دوسرا ایڈیشن جو آئے گا, میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جو دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے, کیونکہ ہم نے وہ اس کا پہلا ایڈیشن چاپ ہو چکا, اس میں ہم نے کئی اعتراضات کے جوابات آلریڈی دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو انہوں نے اپنی کتاب میں اٹھائے. ہاں, اس بات مظلومیت میں ہم نے جوابات دیے ہوئے, لیکن اس کا جو دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے ہم نے مؤمنین کی تشفی کے لیے اور ان کے اس بھرم کو توڑنے کے لیے اپنی اسی کتاب میں اضافہ کر دیا, اضافہ کیا اور اس کے جوابات شامل کر دیے ہیں, کیونکہ ہم اس کے لیے الگ سے کتاب چاپ کریں, الگ سے نہیں, اتنا بھائی پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اگر مثال طاہر القادری لکھتا, ہاں طاہر القادری لکھے تو دیکھیں پھر جواب آتا, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں 2 مہینے میں 1 مہینے میں جواب آئے گا. طاہر القادری لکھے, کوئی شخصیت لکھے نا کہ جس کا علمی قد کاٹ ہو, جس کو جواب دیں, تاکہ اس کے, میں مثال کو تو طلحہ علوی صاحب کو جواب دے دوں, طلحہ علوی صاحب کو بھائی کون پوچھتا ہے, میں جواب دے دوں, ٹھیک ہے, میں تو اپنی تائید, آپ نے شہنشاہ نقوی صاحب کی کتاب کا جواب دیا, میں اپنی تائید شہنشاہ نقوی صاحب سے لے آؤں گا. آپ طاہر القادری صاحب سے لے آئیں اپنی کتاب کی تائید, آپ کی کتاب کی تائید طاہر القادری صاحب کر دیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ میری طرف سے تائید شدہ ہے, تو پھر دیکھیں ہم آپ کی کتاب کا مستقبل جواب دے دیں گے. بھائی ان کو جواب دیا کسی سنی کے سامنے ہم رکھیں گے, کسی بھی سنی کے سامنے, یہ دیکھیں جی آپ کے طلحہ علوی صاحب کو ہم نے جواب دیا, کہتے اس کو کون جانتا ہے بھائی 3 منٹ 13 میں, تو ہم اپنی کیوں تمنائیں صرف کریں. ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی اعتراض کرے کہ اگر کتاب کا آپ طلحہ علوی کا کہہ کے رد کر رہے ہیں تو یہ پوڈ کاسٹ کا جواب بھی تو نہیں کہ اس میں ہے, پوڈ کاسٹ کا جو ہم جواب دے رہے ہیں اس میں خاص یہ شخص مد نظر ہے, ٹھیک ہے, اور اب کسی کے اعتراضات مد نظر ہیں, ہم پوری سنیت کو اس میں جو ہے وہ خطاب نہیں کر رہے, پوری سنیت کو ہم نے رگڑا لگا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے جاہلانہ اعتراض سب نہیں کر رہے. مثلا جیسے عرض کیا ہے کہ کوئی دیوبندی اٹھ کے دعویٰ کرے گا نا کہ بھئی یہ روایت ضعیف ہے, سب مانتے ہیں اس کو, روایت کو سب مانتے ہیں, ہم کہیں گے بھئی عبداللہ دہلوی نے اس کو نقل کیا ہے, فلاں نے نقل کیا, فلاں کی تصحیحات ہیں, آپ کے اپنے علام کی تصحیحات ہیں, وہ تو کہیں گے, اور پھر وہ احناف ہیں اور وہ اپنے قواعد کے پابند ہیں, وہ اپنے قواعد کے ساتھ اس روایت پہ کلام نہیں کرتے, کیونکہ تمہارے تناقضات ایسے ہیں, تمہارے تفردات ایسے ہیں کہ جو تمہارے اپنے اصول کے ساتھ سازگار نہیں ہیں, میچ نہیں کرتے, تو لہٰذا ہم تمہیں جواب دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ. اور اس کا ایک اور جواب دینے کا فائدہ کیا ہے, جواب دینے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جو شیعہ ہیں نا ان کو ایک خوشی حاصل ہو, دیکھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے علم و فراست اور جو علمی قوت ہے وہ کن میں رکھی ہے, اور یہ پک اینڈ چوز اوڑے, یہ پھدکنا کن میں رکھی ہیں, تاکہ ان کو بھی سرور حاصل ہو نا, تو یہ ان کی تقویت ہے. جہل بھی خطرناک قسم کا, جو جسے جہل مرکب کہا جاتا ہے. مولانا طلحہ صاحب آپ سے ایک بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ مفتی فضل حمدرد صاحب کے ساتھ جب میرا 1 سال پہلے پروگرام ہوا تھا شہادت کے حوالے سے, فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں اس کی بات ہم نکالتے ہیں, مصنف اپنی شرح کے مطابق کوئی ناراضگی نہیں تھی, کوئی دل میں ایسی بات نہیں تھی کہ وہ بیعت میں تاخیر کیوں
ہاں اور ہاشم پر غم داری تھا، سیدہ کائنات پہ غم داری تھا. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ علی نظر نہیں آنا، تو ہمارا یہ موقف جی جی المستدرک میں روایت ہے. اور امام بہقی نے بہترین ہے. یہ کہتے ہیں کہ امام علی نے فوراً بیعت کر لی تھی، اور یہ ابو سعید خدری کی روایت لے کر آتے ہیں، اور اس روایت کے راویوں میں بھی کلام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے، اپنی ماریں. جبکہ علماء اہل سنت کے ہاں جو موقف ہے وہ بخاری کی روایت کے مطابق، جو زہری نے بھی اس کو بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ بعد بیعت کی. ٹھیک ہے، یہ ان کے اپنے علام بھی مانتے ہیں، لیکن چونکہ اپنا موقف بنانا ہے نا، تو وہ پک اینڈ چوز تو اسی کو کہتے ہیں نا. اسٹیبلش کے برخلاف اسٹیبلش کرنا ہے کچھ. بالکل. تو حافظ ابن کثیر نے اس روایت کے اوپر بڑی بحث کی کہ امام زہری کا جو ارسال ہے منقطع روایت ہے، وہ ادراج زہری میں سے ہے. ٹھیک ہے، زہری نے کسی سے سنا ہوگا. اب دیکھیں مرسل ہے، ادراج زہری ہے، بھائی تمہیں نہ ادراج کا پتہ ہے نہ مرسل کا پتہ ہے، دونوں کو ایک چیز مکس کرتے جا رہے ہو. امام زہری کی عادت تھی وہ سنی سنائی روایتوں کو کی آمیزش بھی کرتے تھے. ہاں بنو امیہ کی. اب دیکھیں زہری کی عادت تھی وہ سنی سنائی روایتوں کی آموزش کرتے تھے. بھائی اس کے معاملے میں اس سے اس کی تمام روایات کی حجیت ساقط ہو جاتی ہے. بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ روایت واقعی روایت ہے، اس نے سنی سنائی نہیں ہے؟ صحیح. قربانی دینی ہے، پوری قربانی دو نا زہری کی. قربانی دو. ٹھیک ہے، زہری کی آپ بخاری سے ساری روایت تو نکال کے رکھ دیں، ٹھیک ہو گیا. وہ آپ کو سینکڑوں روایتیں نکالنی پڑیں گی، روایتیں نکالنی پڑیں گی بخاری کی، اس کی زہری کی سائڈ پہ لگانا پڑے گا. کیوں؟ کہ ان کی عادت تھی وہ کیا کرتے ہیں، آمیزش کر دیتے تھے. اس سے شیعوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جو ان کے ہاں سکہ اور جو ان کے ہاں امام اور اس طرح کے القابات ملتے ہیں، وہ ایسے جو آمیزشیں کرتے رہتے ہیں نا ان کو ملتے ہیں. اور بخاری میں امام بخاری نے جس سے اتنی ساری روایات نقل کی ہیں وہ یہ کام کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. آگے جی آخر میں آپ یہ یاد دلایا تو میں آپ کو امام زہری کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا. اور کہہ رہے بنو امیہ کے اسپیکٹر تھے. اور بھائی اگر بنو امیہ کے اسپیکٹر تھے تو مقدمہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے، تو وہ روایتیں ایسی آمیزش کرے گا کہ جو ان کے منفت میں جائیں گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ ہماری منفت میں جا رہی ہیں اس کا مطلب ہے اس کی روایت بطریق اولا قبول ہے. کیونکہ اگر دشمن بھی قبول کر رہا ہے وہ تو بدرجہ اولا قبول ہوگی بات. ٹھیک ہے. روایت کے اندر آپ نے جو اشارہ کیا سنیے گا. ہم روایت کو مان لیتے ہیں. فضل بھائی ہمارے بھائی ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں سیدہ کائنات کے حوالے سے روایت سنائی تھی. صحیح ہے، مفتی عبد القادر ہزاروی صاحب بھی بیٹھے ہوئے. روایت کیا تھی کہ حضرت علی نے خواہش ظاہر کی کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کروں. میں کام کر رہا ہوں. اصل بات کیا ہے؟ مفتی فضل صاحب نے روایت کا انکار کر دیا بظاہر. اس کے متن میں یہ مسئلہ ہے، مولا علی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے الفاظ ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کسی فتنے میں نہ پڑے. اب یہ عربی والا فتنہ ہے، اردو والا نہیں. مفتی ہزاروی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا ترجمہ کریں. ہمارے فتنے کو چھوڑیں، عربی میں فتنہ آزمائش کو یعنی اتر کہتے ہیں محمد والے محمد آخرت کی آزمائش سے بے نیاز ہے. آزمائش تو کسی میں بھی آ سکتی ہے، زیادہ کم. فضل بھائی نے یہ کہہ کر روایت اڑا دی کہ یہ سیدہ کی شان کے خلاف ہے. صحیح ہے کی روایت. اب آگے دیکھیں اسلم الادبی والی جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، وہ اپنے بیانات میں غالباً آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کس محدث نے کہا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے. راوی بخاری اور مسلم تھی. اگر یہ بیان اب ان کہا کہ جو ابو بکر کی جو ابو جہل کی بیٹی تھی اس سے امام علیہ السلام شادی کرنا چاہتے تھے. بھائی اس روایت پہ کلام تمہارے اپنے علماء نے بھی کیا، پہلی چیز. دوسری یہ ہے کہ وہ روایت تحقیق کے میں اس پہ پورا نہیں اترتی. صحیح. اب وہ تحقیق کے میدان میں پورا نہیں اترتی، اس پہ ایک الگ بحث ہے. وہ آپ میں اگر ہے اس پہ بات کرنے کا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس روایت پہ کلام کریں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے، اس پہ بھی مادہ ہے. اس کے لیے ٹھیک ہے. ابو جہل کی بیٹی والی روایت جو مسور بن مخرمہ ایک ہی راوی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا واقعہ تھا تو ایک دو بندے نے بیان کیا. ہم کہتے ہیں مسور بن مخرمہ صرف ایک ہی بندہ تھا جو یہ واقعے کو بیان کر رہا ہے، بیٹھ کے بیان. ہاں رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام جو ہے وہ دشمن کی بیٹی کو اور رسول کی بیٹی کو ایک جمع نہیں کیا، یعنی دشمن اسلام کی بیٹی کو رسول کی بیٹی کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا. تو آپ وہاں پر آ کے کہتے ہیں کہ جناب فقط مسور نقل کر رہا ہے، باقیوں نے نقل کیوں نہیں کیا؟ تو ہم بھی تو سوال پوچھتے ہیں نا کہ بھائی مسور کیوں اکیلا نقل کر رہا ہے، اور مسور بن مخرمہ کی کیا حیثیت تھی، وہ راوی کی کیا حیثیت تھی، وہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ جب اس پہ کلام ہوگا بیان کریں گے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. علم ہے تو ابو جہل کی بیٹی سے جو نکاح والا معاملہ ہے اس کو کس محدث نے کمزور کہا؟ وہاں پر اپنا عقلی معیار آپ بنائیں، متن کو اڑائیں، سند کو اڑائیں. ہم تحسین کرتے ہیں آپ کی تحقیق کی، لیکن معیار ایک ہونا. وہاں پر جو ہم نے کمزوریاں بیان کی ہیں. پھر دوسرا فضل بھائی اور شیعہ علماء بھی جب مولا علی کے دفاع میں شیخین کا رد کرے سنی کتابوں سے، تو سنی جو حدیث کی کتابوں پر تحقیقی کام ہوا ہے نا، آپ تحقیقی نسخے چھپے ہیں، تو وہاں پر وہ فرماتے ہیں اور سکین دکھاتے ہیں فضل بھائی بھی اور شیعہ دوست بھی. یہ دیکھیں یہ مسند احمد کا تحقیقی نسخہ، شیخ الارناؤط کا، یہ البانی کا، یہ فلاں سلفی عالم کا، فلاں سلفی عالم کا، اس کی تحقیق دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس نے اس کو ضعیف کہا، اس نے اس کو یہ ضعیف ہے، اس میں یہ سکم ہے، اس میں یہ سکم ہے، اس کی تحقیق دکھاتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کا جو تحقیقی نسخہ ہے، میں نے اس میں ساری روایتیں جمع کی، اقوال بھی نقل کی ہیں، جو تحقیقی نسخہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا، اس کے آپ حاشیے میں جا کر دیکھیں محقق نے لکھا ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں. ہاں اب دیکھیں ہم جب ان کو یہ بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب ہم کسی محقق کا نسخہ دکھا رہے ہیں وہ
मिन बाबे इल्ज़ाम दिखा रहे हैं, पहली चीज़। सही हो। दूसरा ये बतौर तायद दिखा रहे हैं। आप अगर कोई आके रद्द कर देता है, वो कहता है शुएब अरनऊत की ये तहकीक को मैं कबूल नहीं करता, वो आकर क्या है सुकम साबित करे, हम अलग तहकीक उसका जवाब देते सही हो हैं। गया। ठीक है, हम तकलीद नहीं करते, तकलीद महद नहीं करते। ठीक है। हम वो जो तसीहात दिखाते हैं कि मिसाल के फरहान मालकी ने भी इसको कहा, साद शसरी ने भी इसको सही कहा, सही हो गया। ये जो हम दिखाते हैं, बशाराबाद ने भी इसको सही कहा, ये जो हम तहकीकात इनकी दिखाते हैं, तहकीकात दिखाते हैं और इनसे इस्तिनाद करते हैं, ये तायीद के तौर पे होते हैं, ना कि हमारे पास फकत यही दलील है। ऐसा नहीं है, ये इनको बेचारों को अभी तक समझ नहीं आई। अब आखिरी जो इस पे कलाम करें उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं, ये सुनिएगा। मैं फजल भाई से कहता हूँ तहकीकी नुस्खा आप दिखाएं स्क्रीन पे कि आप मौला अली के दिफा में शेखैन पर तबर्रा करने के लिए सुन्नी किताबों के तहकीकी नुस्खे स्कैन करके दिखाते हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा पर कोई तहकीकी काम नहीं हुआ, अब हो रहा है। तो उसका जो तहकीकी नुस्खा है, इल्म के ऊपर जो बहस किया उन्होंने, नुक्ता क्या उठाया? यही नुक्ता उठाया कि असलम को 11 हिजरी में हज के मौसम में उमर ने खरीदा। इसका जवाब दिया हमने। जवाब सवाल हो गया। उठाते हैं कि उसने इस वाक़ई का इदराक कैसे कर? देखो कहते हैं मुस्लिम बयान कर रहा है, एक सवाल जो बुनियादी वो उठाते हैं, कमाल कर देते हैं। वो कहते हैं कमाल कर देते हैं। सवाल सुनिएगा जरा। कमाल सुनते हैं। सुन्नी असलम में अम्मा फातिमा जो बंद कमरे में 4 दीवारी में तलहा जुबैर और अली से गुफ्तगू कर रही हैं, ये असलम को कौन बता रहा है? अल्लाह अकबर। आगे सुनिए। सैयदा फातिमा से उसकी मुसाहबत साबित नहीं, सिमा साबित नहीं। सही है वो तो हाँ, अब दूसरा और सुकम जो इन्होंने उठाया है, जिसका जवाब देके हम कंप्लीट करेंगे, कहा कि वो किसने जाके बताया? हजरत ज़हरा ने जाके जो तलहा जुबैर और इमाम अली अलैहिस्सलाम से कलाम किया कि उमर आया था ये धमके। अभी आपने पलटी कैसे खाई है? तवज्जो कीजिएगा। सही। कहा कि जनाब ज़हरा ने घर में कमरे में बात हुई है, आप दलील दें वो कमरे में हुई है। अभी तो आपने कहा था कि उमर से बाहर मुलाकात हुई, हाँ, उमर से बाहर बाहर घर में तो हुई नहीं बात ना, हुई नहीं बात। घर में तो हुई नहीं। हजरत ज़हरा का घर जो है वो कहाँ पे है? दरवाजा कहाँ पे है? मस्जिद के अंदर। मस्जिद में। ये नुक्ता ध्यान में मस्जिद के रखें। अंदर। अब आप कहते हैं कि हजरत ज़हरा से कलाम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाहर हो रहा है। चलो आप कहते हैं असलम साथ था, उसने सुन ली बात, या उमर ने जाके बता दिया। ठीक पहले हो मैं इसका चंद जैसे जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं कि जनाब, आप कह रहे हैं कि फिर वो लोग आए, ठीक है, या वो घर में मौजूद थे। सही। अब दो चीजें हैं, रिवायत कहती है वो लोग आए आए और ये कहते हैं मौजूद थे। मौजूद थे, ये कहते हैं मौजूद थे। भाई मस्जिद में एक बंदा है, अब सिनेरियो ये है, उमर गया, ठीक है। इमाम अली और वो लोग आए मस्जिद में ही, और हजरत ज़हरा दरवाजे पे हैं, तो मस्जिद में तो कई लोग बैठे होते हैं। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, तो मस्जिद। क्या माने है कि वो असलम वहां पे मौजूद है और उसने वो सुन ली, और जब हम बता चुके हैं वो शख्स का भी है, सही। आप इसको बयान करें। दूसरी चीज, हजरत ज़हरा से उसका समा नहीं है, लेकिन हजरत ज़हरा ने ये बात किसे बताई है? जुबैर को भी बताई जुबैर को है, भी हजरत अली को बताई है। आपने आगे बयान किया कि ये लोग गए और जाके बैत कर ली, तो क्या बईद है कि हजरत अली ने जाके उमर को, आपके बकौल तो बैत कर ली ना, हजरत अली ने हजरत जुबैर ने जाकर हुआ, तुम उमर आए थे, तुमने धमकी दी वहां पर आकर। हाँ, ये बात authentic हो गई मैं नहीं। गया ना घर, बात और करने का कोई तरीका भी होता हम है। तो ये भी बयान कर चुके हैं कि असलम ने ये बात उमर से सुनी है या वहां पे मौजूद था, दो ही चीजें हैं। ठीक है। अब असलम वहां मौजूद है, अली आ गए, आप कहते हैं ये फौरन चले गए, इन्होंने बैत कर ली, आप तो फौरन बैत के कायल है ना, तो ये गए हैं बैत करने के लिए, भाई तुम आए थे, तुमने वहां पे घर जलाने की धमकी दी है, तो ये मामलात हुए, तो अली ने बयान कर दिया, जुबैर ने बयान कर दिया, तो लिहाजा मेरे भाई ये कोई बंदा कहे ना अकली और मंतकी चीज हो, वो उन्होंने जाके बुखारी में हम आपकी 10 रिवायतें रख देंगे, हम कहेंगे भाई ये फलाने कहाँ से सुन लिया था, वो तो उस वक्त मौजूद नहीं था। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये असलन मैं कहता हूँ सबसे, अगर इनकी दलाइल में सबसे अगर बेतुकी कोई दलील थी ना, वो ये थी। अल्लाह। देखते हैं आगे इस पे खत्म करते हैं। वो बातें तो घर के अंदर जारी है, और हजरत उमर जा चुके हैं। हाँ। इतना बड़ा रिवायत में ब्लंडर है। और ये मैं नहीं कह रहा, ब्लंडर। शबा की मुहक्किक कहा है कि असलम की सैयदा कायनात से मुसाहबत साबित नहीं है। उमर से तो आप कह रहे हैं ना, सैयदा फातिमा के जुमले असलम को कौन बता रहा है, वो बता दें। ये उन्होंने इस पर एक तो असलम वाक़ई चलें, ये यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। फिर आगे इन्होंने एक और रिवायत है कि अबू बकर ने जिस बात का एतराफ़ किया कि मैं काश ज़हरा के घर की बेहुरमती ना करता, इंशाल्लाह फिर उस पर हम आगे चल के तफसीली कलाम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी अगली जो गुफ्तगू होगी उसमें हम कहेंगे फ़कत ये असलम की रिवायत नहीं है धमकी वाली, ठीक है, दीगर रिवायात भी हैं, असलम भी उनमें नहीं है, सही। ठीक है, कोई भी नहीं है उनमें, और वो रिवायात भी सही हैं। वो इंशाल्लाह हम उस पर कलाम करेंगे और आपकी खिदमत में बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि रिवायात मौजूद हैं कि दुख्तर नबी ज़ौजा अली मादर हसनैन शहज़ादी कौनैन पर रसूल की रहलत के बाद किस तरह मज़ालिम ढाए गए हैं, किस तरह उनको धमकियों से डराया गया है शहज़ादी कौनैन को।
لیکن اب وہ احباب کے جن پر محبتیں غالب ہیں ان کی کہ جنہوں نے ان مظالم کو کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان مظالم کو سیدہ پہ ڈھایا ہے، ان کو بچانے کے لیے ان روایات کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل حق ان کے دفاع کے لیے موجود ہیں۔ خداوند متعال مجھے اور آپ کو ہدایت کی توفیق دے اور شہزادی کونین کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کے زندگی کے ہر پہلو کے مطالعے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔